بستر پہ سونے کے لیے جا رہے ہیں، اللہم باسمک اموت و احیا۔ بال بچے دیکھنے میں بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، دوسرے کی نظر لگ جائے گی، چہرہ دیکھا ماشاءاللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کوئی مصیبت اور غم کا وقت آ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرے بھائی سے ملاقات ہوئی، السلام علیکم، کسی نے چھینک دی اور الحمدللہ کہا، آپ نے کہا یرحمک اللہ۔ یہی تو صبح سے لے کے شام تک اس طرح تو کام ہوتا ہے۔ بستر سے لے کے آپ اٹھ گئے، 8 گھنٹے کی گہری نیند لینے کے بعد جیسے آپ مر چکے تھے، دوبارہ زندہ ہو گئے، تو آپ نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہی تو ہوتا ہے۔ بازار جانا ہے، چوتھا کلمہ پڑھ لیں، 10 لاکھ نیکیاں آپ کے نام امان میں کی چلی جائیں۔ زیادہ اپنی طرف سے اور کچھ نہیں کرنا، جو کچھ حضور نے بتایا ہے ہر کام کرنے سے پہلے اسی کو کر لیں، تو آپ کا شمار ذاکرین کی جماعت میں ہو جائے گا۔ الذاکرین اور غافلین، جو ذکر کرنے والے ہیں اور جو نہیں ذکر کرنے والے، گٹکا کھانے والے، بیڑی پینے والے، سگریٹ پینے والے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے، فضول باتیں کرنے والے، ان دونوں کی مثال حدیث میں دی گئی ہے کہ اللہ کو یاد کرنے والا ایسا ہے جیسے چٹیل میدان میں ایک ہرا بھرا درخت ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اور غافلوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جلا ہوا مردہ درخت ہو۔ اپنی زندگی میں ہریالی لانے کے لیے اخبار پڑھنے سے سکھ نہیں ملے گا، اپنی زندگی میں سکون اور چین پانے کے لیے صرف ٹیلی ویژن دیکھنے اور موبائل چلانے سے نہیں ملے گا، صرف ہائے توبہ مچانے، پیسہ، مکان، دکان، گاڑی، مال نہیں ملے گا۔ آپ کے پاس آلٹو ہے، دوسرے کے پاس 55 لاکھ کی فارچونر ہے، آپ کے پاس فارچونر ہے، ابھی جس شہر کی آمد یہاں ہو رہی ہے، میں نے آج سنا کہ ایک عبدالباری سیٹھ صاحب ہیں شیخ پورا سالماری کے، 2 کروڑ روپے کی کار انہوں نے خریدی ہے، 2 کروڑ روپے، اور بمبئی سے وہ کار لائے ہیں صرف اسی لیے تاکہ حضرت کا علاقے میں جہاں بھی دورہ ہو اسی کار سے چل کے بجائے۔ کیا بات۔ اب ممکن ہے کہ ابھی وہی 2 کروڑ کی کار پر شیخ آ رہے ہیں ہمارے، 1 گھنٹے کے بعد بادل گرجتا رہے، اپنا کام کرتا رہے، آپ توجہ کے ساتھ آپ بیٹھے رہیں، آپ ان کو دیکھیں گے جس کے دیکھنے کے بعد کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کیا بات۔ ہم لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا، ہم لوگوں نے مفتی اعظم ہند کو نہیں دیکھا۔ مولانا منظور صاحب ہمارے سینئر ٹیچر ہیں، میرے مدرسے کے وائس پرنسپل ہیں، یہ نوری ہیں، مفتی اعظم ہند کو دیکھے ہیں، مگر جو کہ بچپن میں مرید ہوئے ہیں، پھر بھی ان کا مکمل طور پر حلیہ جغرافیہ شاید کہ ان کو معلوم نہ ہو، یا اگر معلوم ہو بھی ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، بہت سارے لوگوں نے دیکھا۔ ہم نے مفتی اعظم ہند کو نہیں دیکھا ہے، حجت الاسلام کو نہیں دیکھا ہے، اور ہم نے تاج الشریعہ کو دیکھا ہے۔ تاج الشریعہ نے لاکھوں کے مجمع میں اکیلا میں واحد شخص تھا، لاکھوں کے مجمع میں ہزاروں علماء اکرام کی موجودگی میں مجھ کو حضرت نے خلافت سے نوازا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں نے آج تک نہ بریلی کے دفتر میں جا کے پیپر کا مطالبہ کیا کہ خلافت نامہ دے دیجیے، نہیں، میں نے کہا، میں نے کہا خلافت نامہ ان کو دکھانا ہی نہیں کہ مجھ کو خلافت ملی ہے، ہزاروں علماء کرام گواہ ہیں ان کی موجودگی میں مجھ کو خلافت۔ ماشاءاللہ۔ میں نے تاج الشریعہ کو دیکھا، اور جب میں تاج الشریعہ کو دیکھا سمجھ گیا، جب پوتا ایسا لاجواب ہے تو دادا کیسا ہوگا۔ کیا بات۔ سمجھ گیا، ان کا نواسا ایسا لاجواب ہے تو نانا مفتی اعظم ہند کیسے ہوگا۔ اور کچھ سال پہلے کشمیر کے اننت ناگ میں میری تقریر تھی، کئی لاکھ کا مجمع تھا، لوگوں نے بتایا کہ حضرت آپ کے آنے سے 2 سال پہلے تاج الشریعہ یہاں آئے تھے، اور بے پناہ مجمع، جب میرے جیسے چھوٹے آدمی کے آنے کے بعد لاکھوں کا مجمع تھا، تاج الشریعہ کا کیا کہنا ہے، لاکھوں کا مجمع تھا، مگر بدعقیدوں بدتمیزوں ساری دنیا کو ایمان کی فکر ہے، اسلام کی فکر ہے، مسلک کی فکر ہے، مذہب کی فکر ہے، دین کی فکر ہے، قوم مسلم کی فکر ہے، فلسطین کی فکر ہے، حرمین طیبین کی فکر ہے، مساجد و مدارس کی فکر ہے، اوقاف کی جائیداد کی فکر ہے،
اور کچھ رذیل اور خبیث ہوتے ہیں جن کو صرف ایک ہی کام کرنا ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ کچھ رذیلوں کو اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا، اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ یہ تو ہمارا مرکز بریلی ہے، سارا ہندوستان بھی پروٹیسٹ اور احتجاج کر رہا ہے، مگر ہمارا قائد اہل سنت جو کہ ہمارے شہر آ رہے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے لائرز کی، بیرسٹرز کی، وکلاء کی، علماء کی، والنٹیئر تنظیم کی ایک میٹنگ فوراً بلائی۔ اس کے بعد کیا اسٹیپ اٹھانا ہے، کیا فرق کرنا ہے، انہوں نے وہ لائے عمل طے کیا۔ اس کا مطلب سچا درد مند رہنما اس وقت کوئی ہے تو قائد ملت علامہ ازہر رضا خان کی باتیں کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نویر اعلیٰ حضرت جانشین حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ اشرف میاں صاحب قبلہ۔ ابھی وہی ہمارا مرکزی رہنما آ رہا ہے، وہی میرے شیخ آ رہے ہیں، آپ ان کو دیکھیں گے۔ اگر بادل گرجنا بند کر دیا اور حضرت کے آنے میں اگر 2 گھنٹے کی تاخیر ہوئی، میں 2 گھنٹے تک یہی آپ کو بتاؤں گا کہ بریلی سنیوں کا مرکز کیوں ہے اور اعلیٰ حضرت نے ہم کو کیا دیا۔ اگر آپ ٹھیک سے بیٹھے رہے، گفتگو سنتے رہے، وہی آپ کو بتاؤں گا۔ بیچ بیچ میں بہت ساری باتیں آتی رہیں گی، مگر میری گفتگو کا جو مرکز اور محور ہوگا اعلیٰ حضرت کی دینی خدمات اور ان کے خانوادے کا جو امپیکٹ، جو اس کا اثر پورے ہندوستان میں رہا ہے، اس کا میں نے ایک جھلک بتائی کہ کسی کو بدعت اور شرک کی فکر ہے اور کسی کو پوری دنیا کے مسلمانوں کی فکر ہے، ملت کی فکر ہے، رہنما کی فکر ہے، ہمارے رہنما کی ساری فکر ہے۔ اس سے پہلے ایک دیش بھکتی کے گیت ہے، جن گن من ادھنائک جن۔ سارے لوگوں نے قبول کر لیا کہ ہاں گورنمنٹ کا پیسہ میں لیتا ہوں اور صاحب مجھ کو تو بولنا پڑے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے ڈر سے، رسول پاک کی محبت میں اپنا دین ایمان بچانے کے لیے نوکری چھوڑ دیتے ہیں۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نوکری بچانے کے چکر میں دین ایمان سب لوٹا دیتے ہیں۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں۔ پاکستان میں ایک شخص تھا جو ٹیکسٹائل کمپنی میں نوکری کر رہا تھا، جہاں کپڑا تیار ہوتا ہے۔ تو کمپنی کے مینیجر نے ایک نوٹس لڑکا دی کہ عورتوں کی چاہت اور رغبت کے حساب سے باریک کپڑے کی مینوفیکچرنگ اس فیکٹری میں ہوگی، کیونکہ عورتیں اب موٹا کپڑا پسند نہیں کرتی ہیں پہننا، اور دنیا کے لوگ فیشن کلچر میں جانے کے بعد عورتوں کی پسند کا خیال کرتے ہوئے اب اس کمپنی میں باریک کپڑے کی مینوفیکچرنگ ہو۔ ایک مینیجر دیندار تھا، پرہیزگار تھا، اس نے کہا کہ باریک کپڑا پہننا عورتوں کے لیے حرام ہے۔ ایسا دوپٹہ جس کے اوڑھنے کے بعد بال کی سیاہی جھلکے، اس دوپٹہ کے اوڑھنے کے بعد نماز نہیں ہو، اور اس کا اوڑھنا اوڑھ کر دوسروں کے سامنے جانا اجنبی کے سامنے حرام ہے۔ ایسا لباس چست جس کے پہننے کے بعد بے لباس خواتین لگا، اس کا پہننا حرام ہے۔ وہ اپنے گھر میں اپنے شوہر کے سامنے جیسے چاہے رہیں، لیکن اجنبی مردوں کے سامنے بے پردہ ہونا اس کا حرام ہے۔ باریک کپڑا جس سے کہ انگ جھلکے پہننا حرام ہے۔ اس آدمی نے جو اچھی سیلری تھی اور فیکٹری کا مینیجر تھا، اس نے یہ کہتے ہوئے استعفیٰ دے دیا کیونکہ باریک کپڑے پہننا عورتوں کے لیے حرام ہے۔ اب وہ حرام کپڑے یہاں تیار ہوں گے، اس لیے میں اس کمپنی سے، اس عہدے سے میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ اس نے نہیں سوچا کہ کل میرے بچوں کی اسکول کی فیس کہاں سے آئے گی، اس نے نہیں سوچا کہ کل میرا کیا ہوگا، کیونکہ بچوں کی فکر نے ہی کروڑوں کے ایمان کو لوٹ لیا۔ حضور نے فرمایا اخیر زمانے میں ماں باپ کی تباہی اولاد کے ہاتھوں ہوگی، اولاد کی بربادی ماں باپ کے ہاتھوں ہوگی، رشتہ دار کی تباہی رشتہ دار کے ہاتھ ہوگی، دوست کی تباہی دوست کے ہاتھ ہوگی۔ آقا نے فرمایا الرجل علی دین خلیل، a man lives on the religion of his friend۔ ایک آدمی اپنے دوست کے مذہب پر رہتا ہے، تو حضور نے کہا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِفُ، تو تم میں سے کوئی دیکھ لے دوستی کرنے سے پہلے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔
اگر دوست لچا لفنگا شرابی پاپی رذیل ملا تو اچھے آدمی کا بھی تباہ ہو جانا سیور ہے. اگر دوست نیک ملے پرہیزگار ملے اللہ سے ڈرنے والے جنت آخرت کی بات کرنے والے ملے تو پھر بروں کا بھی نیک بن جانا طے ہے. اور اسی کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے اس آیت کریمہ کی تلاوت کر کے جو میں نے خطبہ کے بعد پڑھی. اللہ نے کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ رہو. واچ whom you befriend. دیکھو کہ آپ دوستی کس سے کر رہے ہو. بس سمدھی لگانا ہے, صبح سے لے کے شام تک 50 بار سلام داغ دیا, چاہے سمدھی شرابی پاپی جھوٹا رذیل خسیس حرام خور جیسا بھی ہو, بس بیٹا انجینئر ہے 2 لاکھ مہینہ کماتا ہے اس سے سمدھی لگانا ہے. اب 50 بار سلام ٹھوک رہے. مسجد کا امام بچپن سے نمازی ہے. ہم لوگ تو 25 سال کی عمر میں توبہ کر کے نمازی بن رہے ہیں, 70 سال میں 80 سال میں 50 سال میں. مولانا کی تقریر سنے عمر ہوگی 50 سال, چلو اب نماز پڑھنا چاہیے, پڑھنا شروع کیا. لیکن مسجد کا جو امام ہے وہ مدرسے کا پڑھا لکھا ہوا عالم ہے, اور وہ جب 5 سال کی عمر میں مدرسے میں داخلہ لیا اس دن سے ہی وہ نماز پڑھ رہا, جبکہ نماز فرض نہیں ہوئی اس حالت میں. نماز فرض ہوتی ہے جوان ہونے کے بعد. اب جوان 10 سال کے بعد 12 سال 11 سال 13 سال میں جب بھی ہو, 15 سال ایک میکسیمم عمر ہے. عورت کو اگر 9 سے لے کے 15 کے بیچ میں جب منتھلی آ جائے وہ جوان ہے, نماز روزے حج و زکات سارے شریعت کے قانون اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. مرد بھی 10 سال سے لے کے 15 سال کے بیچ میں جس دن نائٹ فال ہو جائے جوان ہے, نماز فرض ہو جائے گی اسی دن جس دن وہ نائٹ فال اس کو ہوا. 15 سال تک مگر ماہواری خون آئے نہ آئے یا نائٹ فال ہو نہ ہو جوان مانا جائے گا, یعنی نماز فرض ہوگی, روزہ فرض ہوگا. اسی طرح نماز پڑھوانے کے لیے شریعت نے کہا کہ بچوں کو 7 سال میں نماز کا حکم دے, جب 10 سال کا ہو تو مار کے نمازی بنائے. اسی طرح جب بچہ 7-8 سال کا ہو تو روزہ رکھنے کا حکم دے, اور جب بچہ 10 سال کا ہو تو مار کے اس کو روزہ رکھنے کا آدیش دے. چونکہ جب 12 13 14 15 سال کی عمر تک جس دن اس پر روزہ نماز فرض ہو جائے, کہنا نہ پڑے بچے کو کہ بیٹا نماز پڑھو, اس سے پہلے ہی اتنی عادت اس کو لگ جائے کہ فرض ہونے کے بعد فرائض و واجبات کی تکمیل میں سستی نہ کرے. میں نے کہا تھا 1 لاکھوں کے مجمع میں تاج الشریعہ کی موجودگی میں اس جلسے میں آئے تھے, میں نے کہا تھا 2 گھنٹے نماز کی فضیلت پہ خطاب کرنے کی ضرورت نہیں, 5 گھنٹے نماز کی اہمیت پہ خطاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک حدیث پر مسلمان عمل کر لیں. ہم کو اپنے بیٹے کو شہر میں مکان بنا کے دینا فرض نہیں ہے, ہم بنا کے دے دیں یہ ہمارا احسان ہے. 10 بیگھہ زمین کھیتی کے لیے گاؤں دیہات میں خرید کے بچوں کو دینا یہ فرض واجب نہیں. قیامت کے دن ہم سے سوال نہ ہوگا کہ تم مر گئے اپنے بچوں کو 5 بیگھہ زمین دے کے کیوں نہیں مرے, تم مر گئے اپنے بچوں کو پختہ کا گھر بنا کے کیوں نہیں مرے, تم مر گئے اپنے بچوں کو سڑک پہ بھیک مانگنے کے لیے کیوں چھوڑ دیا. یہ سوال نہیں ہوگا, یہ سوال ہوگا کہ تم نے اپنے بچوں کو نمازی بنایا یا نہیں بنایا, تم نے اپنے بچوں کو دین سکھایا یا نہیں سکھایا. ایک باپ کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ اپنی اولاد کے لیے یہی ہے کہ اپنے بچے کو مصطفیٰ کا غلام بنا دے, اپنے بچے کو نمازی بنا دے. یہ میری اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ما نہد والد ولدہ من نہل افضل من ادب حسن. ایک باپ اپنی اولاد کو جتنا گفٹ دیتا ہے اچھا ادب سکھانے سے بہتر کوئی گفٹ نہیں. یہ آقا علیہ السلام کا فرمان. اب اس کا مطلب اپنے بچوں کو بتا دینا کہ بیٹا نماز پڑھو 5000 ایکڑ زمین خریدنے سے بہتر ہے کہ اپنے بیٹے کو نمازی بنا دیں. شہر میں 1 کٹھا زمین خریدنے میں آدمی کی دھوتی بک جاتی ہے, جو عوامی زبان ہے, دھوتی بک جاتی ہے. کا مطلب 25-30 سال اس کو خوب محنت کے ساتھ کمانا پڑتا ہے, تب پیسے جمع کر کے تب وہ آدھا کٹھا زمین خریدتا ہے, تب اس میں 25 سال محنت کر کے تب چھوٹا سا گھر بناتا ہے. یا سروس میں ہو, نوکری کر رہا ہو تو یا تو بینک سے لون لے کے گھر بناتا ہے, یا ریٹائرمنٹ کے بعد اگر اس کو پیسہ ملا ہے تو اس سے وہ گھر بناتا ہے. اتنا مقروض ہو جاتا ہے گھر بنا کے بندہ, آج کی تاریخ میں مرتے دم تک اس کا قرض کا صفایا نہیں ہوتا ہے. اس کی ٹوپی اس کے سر پہناتا ہے, اس کی ٹوپی اس کے سر پہناتا ہے. جتنا پاؤں ہاتھ لمبا کیا جاتا ہے اس قدر مصیبت کی دلدل میں بندہ پھنستا چلا جاتا ہے. جو ہلکا پھلکا رہتا ہے ہمیشہ بے بنداس رہتا ہے,
بال بچوں کو زمین مکان دینا یہ فرض واجب نہیں ہے، ادب سکھانا یہ ضروری ہے، نمازی بنانا یہ ضروری ہے۔ میں نے کہا تھا کوئی 2 گھنٹے کی تقریر کی نماز کی فضیلت پہ ضرورت نہیں ہے، دنیا کا ہر مسلمان صرف ایک حدیث پر عمل کر لے۔ حضور نے کہا ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین۔ جب تیرے بچے کی عمر 7 سال ہو اسے نماز کا آدیش دے، اور جب 10 سال کے ہو نماز نہ پڑھے اسے مار کے نمازی بنا دے۔ ہر مسلمان باپ اب اس حدیث پر عمل کرے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو نماز پڑھنے کے لیے بولے، کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، کبھی ظہر پڑھے گا کبھی عصر چھوڑے گا، کبھی عصر پڑھے گا کبھی مغرب چھوڑے گا، لیکن جب 10 سال کا ہو اسے مار کے نمازی بنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اہل سنت، قاضی شریعت سیمانچل حضرت علامہ حاج مفتی زبیر صاحب قلعہ، حضرت علامہ شہریار احمد صاحب قلعہ۔ مفتی صاحب قلعہ تشریف لیا اور شیخ ہمارے 1-2 گھنٹے کے اندر میں تشریف لانے والے ہیں، بالکل ہاں آدھا پونے گھنٹے میں آنے والے ہیں۔ بالکل آپ خاموشی کے ساتھ رہیں جب تک حضرت نہیں آ رہے ہیں، بس یہ فقیر آپ کو دین سکھا رہا ہے، آپ سیکھ لیں۔ آپ کی توجہ ہے میری طرف، آپ غور سے سن رہے ہیں میری بات؟ سبحان اللہ۔ پورا مجمع میں تو کہتا ہوں مفتی حسن صاحب جو کام کیا ہے وہ کام میرے جیسے 100 مولوی نے نہیں کیا ہے۔ رہٹپور میں میرا مدرسہ ہے، سب کو معلوم ہے، لیڈیز مدرسہ جامعہ امہات المومنین۔ لاک ڈاؤن سے پہلے 200 250 300 بچیاں ہاسٹل میں رہتی تھیں، زبردست 3 منزلہ عمارت، لڑکوں کا مدرسہ۔ وہاں سال میں 1 جلسہ کرنے کی ہمت نہیں جٹا پاتا ہوں۔ دارالعلوم کلیمیہ 3 منزلہ عمارت، لاکھوں مسلمانوں کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے جب اس 4 لین سے لوگ جا کے گنبد رضا کا نظارہ کرتے ہیں، لاکھوں مسلمانوں کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ دارالعلوم کلیمیہ قصبہ، اگر آپ کو بھی کبھی دیکھنا ہو تو زیارت کرنے کے لیے جائیے، بالکل یونیورسٹی کا قد اس کے سامنے چھوٹا ہے۔ اب خوبصورتی حسن کے اعتبار سے تعلیم بھی الحمدللہ میں نے کریم ٹیچر کو مصباحی، نعیمی، مرکزی کو چنا اور زبردست تعلیم، مگر میں اس بار جلسہ نہیں کراؤں گا، ہمت نہیں کر پایا۔ لیکن مفتی حسن صاحب نے ابھی 2 مہینہ پہلے ایک زبردست جلسہ کروایا، پبلک چاہے 500 رہے کہ 5 لاکھ رہے اسے کوئی مطلب نہیں، جلسہ کروایا، بریلی شریف سے داماد تاج الشریعہ کو بلایا، حضور سلمان نے کو بلایا، ابھی 2 مہینہ نہیں گزرے ہیں کہ شہزادے تاج الشریعہ کو بلایا۔ میرے جیسا مولوی جو کام سال بھر میں نہیں کر سکے یہ مجنون 2 مہینے کے اندر میں کر کے دکھلا دیا۔ اتنا بڑا جلسہ، بڑا کام کوئی عقل مند نہیں کرتا ہے، مجنون ہی کرتا ہے، بڑا کام کوئی مجنون کرتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اتنا اللہ کو یاد کرو کہ دیکھنے والا تمہیں دیوانہ ہے، تو دیوانہ آدمی ہی بڑا کام کرتا ہے۔ ہم لوگ تو شرم آتے ہیں کہ ایک بار گئے رمضان میں چندہ کے لیے، پھر 2 مہینے کے بعد کیسے جائیں گے؟ ہم لوگ تو اگلے سال جانے سے شرماتے ہیں کہ ایک بار لے لیے کیا جائیں گے، تو شرمانے والا کوئی بڑا کام نہیں کر پائے گا، اس لیے ہم لوگ بڑا کام نہیں کر پائے گا۔ بڑی یونیورسٹی، بڑا کام، بڑا ITI کالج، اعلیٰ حضرت ڈگری کالج، یہ ہم لوگوں سے نہیں ہو پائے گا۔ جو اپنے شرم کو پاؤں کے نیچے دفن کر دے، 5 بار 10 بار 20 بار جانا پڑے جائے، وہی بہت بڑا کام کر پائے گا۔ سر سید احمد خان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو قائم کرنے والا، عقیدہ سے اختلاف ہے ہمارا، عقیدہ اس کا تھا اختلاف ہے، لیکن جو اس بندہ نے کام کیا ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم کر کے، وہ مجنون بن کے کیا۔ یہاں تک کہ زمین کا چندہ جب کر رہے تھے تو لوگوں نے اس کے منہ پہ تھوک دیا، اس کو لوگوں نے اس کے منہ پہ تھوک دیا، لیکن پھر دوبارہ وہ اس کے پاس گئے، اور جس نے تھوکا تھا اس نے کئی ایکڑ زمین دوبارہ یہ کہتے ہوئے اس کو دے دیا کہ اب لگا کہ تم کام کرے گا۔ بڑا کام کرنے کے لیے مجنون بننا پڑتا ہے۔ مفتی حسن صاحب مجنون ہیں، وہ بڑا کام کر لیں گے۔ اسکول میں نوکری کرنا ہے، ڈیوٹی کرنی ہے، ٹیچر ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ بولے کہ مدرسہ قائم کی ہے، دکان کھولیں اپنا کاروبار کرنے کے لیے، کھانے کمانے کے لیے نہیں ہے، روزی روٹی اس کی ہے، وہ اسکول کی نوکری ہے اس کے پاس، اس چندہ بھی کرنا ہے، وہاں سے آنے کے بعد اسکول بھی جانا ہے، وہ سب کر رہے ہیں۔ رمضان میں
چندہ بھی کرنا ہے، اور ہم لوگ سوچتے رہے کہ کیا کرے گا کیا کرے گا، کروڑ روپے کا کام کرنے ہو جا رہے ہیں۔ اور ابھی شیخ کا آنے دیجئے، اس کے بعد پھر ایک آپ کے سامنے ایک اسٹیمیٹ جائے گا کہ صاحب کتنا کام اس نے کیا اب تک۔ ہم لوگ ایک ٹیلر اینٹ نہیں لے پائے لوگوں سے، لیکن وہ بندہ کئی لاکھ روپے کا چھڑ، سیمنٹ، بالو وہ سب جمع کر دیا۔ لوگ مذاق اڑاتے رہے مگر وہ مجنون اپنا کام کر گیا۔ ذرا دیکھیے آپ صاحب، اس لیے آنے والے کچھ سال کے اندر جس طرح عربی کالج کو دیکھنے کے بعد آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اسی طرح برکات تاج الشریعہ کو دیکھنے کے بعد کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ہم لوگ کام کو سراہنے والے لوگ ہیں، ہم لوگ ٹانگ کھینچنے والے لوگ نہیں۔ میں نے عربی کالج میں تیسرے جمعہ کو میں نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ ہو کہ صاحب ایک مدرسہ یہاں موجود ہے، بغل میں دوسرے مدرسے کی کیا ضرورت تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لوگ اپنے اپنے حساب سے سوچتے ہیں، لیکن ہم تو اس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ پورنیہ شہر میں ایک طرف سینٹ زیویئر، سینٹ ڈیوڈ، ارسلائن، ودیا وہار، ڈاؤن باسکو، یعنی یہ سب کرسچنوں کے ایک درجن نہیں 50 کے قریب اس کے اسکول ہیں۔ ایک اسکول میں 25 گاڑیاں دوڑ رہی ہیں۔ وہ کبھی سینٹ زیویئرس والا سینٹ ڈیوڈ والے کے خلاف وہ غیبت اور چغلخوری کا ماحول نہیں کرتا ہے، وہ صرف یہ کہتا اپنا فرق دکھلاتا ہے۔ اس کی گاڑی سے اچھی گاڑی، اس کے کلاس روم سے اچھا کلاس روم، اس کے گارڈن سے اچھا گارڈن، اس کی تعلیم سے اچھی تعلیم، یعنی وہ صرف فرق اور کوالٹی دکھلاتا ہے۔ بچوں کی بھیڑ اتنی لگی ہے کہ نو ایڈمیشن کا بورڈ لگا ہوگا۔ میں آج 3 سال سے چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچے کو اس لائن میں دوں، نہیں دے پائے، جبکہ اس سے اچھا اسکول ڈاکٹر شفیق صاحب نے سارا ایڈوانس اسکول قائم کیا۔ میرے 3 بچے اللہ نے 3 لڑکے دیے ہیں، ابھی ابتدائی طور پر تینوں کو چاہتا ہوں کہ انگریزی کی اچھی تعلیم ہو جائے، جیسے میں نے انگریزی میں ایم اے کیا، آنرس کیا، شروع سے میٹرک میں 400 بچوں میں ٹاپ کیا، انٹرمیڈیٹ میں یونیورسٹی میں ٹاپ کیا، گریجویشن میں پورے ڈی ایس کالج میں ٹاپ کیا، ایم اے انگلش میں پورے کلاس میں ٹاپ کیا، یعنی میٹرک سے لے کے پی جی تک میرا سارا ریزلٹ ٹاپ رہا۔ وہ ٹاپ ایسا نہیں کہ لوہمان اگربتی لے کے اجمیر گئے کہا بابا ہم کو ٹاپ کر دیجئے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ نہ بچہ نہ پڑھے نہ لکھے نہ کاروبار کرے نہ محنت کرے، اجمیر چلا جائے کہے کہ بابا مجھ کو اربپتی بنا دیجئے، زمین سے کوئی سونے کے ہانڈی نکال دیجئے، آسمان سے سونے کو برسا دیجئے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ اسلام میں محنتوں کی قدر ہے اور دعا کی قدر ہے، پہلے محنت پھر بعد میں دعا۔ نہیں دیکھا آپ نے میدان بدر میں آقا علیہ السلام مدینہ میں دعا نہ کر کے میدان بدر گئے، 3 صحابیوں کو لے کے گئے، رمضان کے دن میں گئے، ایک اونٹ پر 3 لوگوں کو سوار کر کے گئے، اس حالت میں گئے 1200 جس میں 70 قافلوں کا سرغنہ ہے، سارے کفار و مشرکین کے سردار آ گئے تھے اسلام مٹانے کے لیے۔ آقا علیہ السلام نے سبھوں کو جنگ کی مشق کرا دی، اگر میمنہ سے حملہ ہو تو جواب ایسے دینا، میسرہ سے یعنی بائیں سے حملہ ہو تو جواب ایسے دینا، سامنے فرنٹ سے اٹیک ہو تو جواب ایسے دینا ہے۔ اگر یہ اسلام کا علم بردار شہید ہو جائے تو اسلام کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں جائے گا، اگر وہ شہید ہو جائے اس کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں جائے گا۔ یہ ساری ترکیب آپ نے کر دی۔ اس کے بعد ایک ٹیلے یعنی ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر رو رو کے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کونین کا مالک و مختار رو رہے ہیں، سارے پیغمبروں کے سردار رو رہے ہیں، باسط تخلیق کائنات رو رہے ہیں، جن کی وجہ سے کائنات بنی ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بنا، لولاک والے صاحبی یہ سب تمہارے گھر کی ہے۔ جان ایمان ہے مصطفیٰ، اصل ایمان ہے مصطفیٰ، کنز ایمان ہے مصطفیٰ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جان ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ سرکار کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، قرآن ملا، جمعہ جیسا دن ملا، عید جیسا تہوار ملا، ہمیں کعبہ ملا، ہمیں عرفات ملا، مزدلفہ ملا، میرا ملا۔ اس لیے رضا نے کہا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی یہ سب تمہارے گھر کی ہے۔ با اختیار رسول اللہ، با اختیار رضا
عالم غیب مصطفیٰ، محبوب پروردگار مصطفیٰ، اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا محبوب بنایا، یہ میرا محبوب ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، نہیں محبوب و محب میں کوئی میرا تیرا۔ میں مالک کونین کہتا چونکہ آپ کائنات کے خالق کے آپ محبوب جو ٹھہرے، اسی لیے کونین کے مالک، کونین کے مالک، جن کے اشارے پہ سورج و چاند محو گردش ہوں، اپنے غلاموں کو دنیا کا سسٹم سمجھانے کے لیے آپ نے پہلے تدبیر کی، پھر اس کے بعد آپ ٹیلے پہ کھڑے ہو کر رو رو کے دعا کرتے، اس قدر روتے تھے کہ حدیث کے الفاظ ہیں آقا علیہ السلام کے جسم سے چادر کاندھے سے نیچے گر گر جاتی تھی، کانپتے تھے آپ۔ صدیق اکبر جو آپ کے ارد گرد پہرا دیتے تھے، وہ چادر اٹھا اٹھا کر آپ کی گردن پہ رکھتے تھے اور کہتے تھے حضور ضرور آپ کا خدا اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اور حضور کیا کہتے تھے کہ اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج ہار گئی تو قیامت تک تیری عبادت نہ ہو پائے گی۔ یہ جملے ناز کے تھے، یہ جملے ناز کے تھے۔ آقا نے کیا فرمایا کہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج ہار گئی تو قیامت تک تیری پرستش نہ ہو پائے گی۔ اے اللہ تو اپنا وعدہ سچا کر دکھا۔ رو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ یہ دعا مدینے میں بھی تو کر سکتے تھے، لیکن نہیں، میدان جنگ میں آ کے اپنے دعا کی، تمام تیر کانٹے درست کرنے کے بعد اپنے دعا کی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے 5000 فرشتوں کو آسمان سے زمین پہ اٹھایا، اور ان فرشتوں کی وجہ سے حالات ایسے بنے کہ مجاہد تلوار اٹھاتے تھے مشرک کی گردن کاٹنے کے لیے، اس کی تلوار پہنچنے سے پہلے ہی مشرک کی گردن الگ ہو جاتی تھی۔ یہ کون تھے؟ وہ اللہ کے فرشتے تھے۔ ایسی فتح مبین حاصل ہوئی کہ آج بھی یورپ کا دانشور کہتا ہے کہ اسلام کو کیسے کوئی میٹھا پائے گا، اسلام کو کیسے کوئی دبا پائے گا۔ اسلام تو اسی دن مضبوط ہو چکا تھا جس دن 313 کے ہاتھ میں فتح مبین حاصل ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھ رہے قوم مسلم چاہے وقف امینڈمنٹ بل ہو، یہ تو ہماری بدعملی کی سزا ہے کہ ہمارے باپ نے 30 ایکڑ زمین وقف کیا مسجد میں، اور ہم اس کا رزیل بیٹا ساری زمین کو بیچ بیچ کے کھا گئے۔ ہم اس کا رزیل بیٹا مسجدوں اور مدرسوں کی پراپرٹی کو بیچ کے کھا گئے۔ ظاہر سی بات ہے، بڑا عذاب تو مرنے کے بعد ہے، چھوٹا عذاب دنیا میں کافروں کو گردن پہ مسلط کر کے اللہ دیتا ہے، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم نے کیا کیا کرنا تھا، کیا تم نے کیا۔ جہان آباد علاقے میں کئی 100 ایکڑ زمین مسجد مدرسے میں زمینداروں نے وقف کیا۔ اب تو کون کرے گا، ایک کٹھا زمین کے لیے لڑائی روک رہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں زمین مسجدوں مدرسوں میں دیتے تھے، لیکن ان کا بیٹا پوتا ایک کٹھا کو بیچ کر کے پلاٹ بنا بنا کر کے وقت کی ساری پراپرٹی کو بیچ ڈالا۔ مدرسے کی زمین پہلے آپ نے کھایا، قبرستان کی زمین پہ مکان پہلے آپ نے بنایا، خانقاہ کی زمین پہ پہلے گھر آپ نے بنایا، تو وقت کی پراپرٹی کو پہلے آپ نے دبایا۔ اب جب کافر کا ڈنڈا پڑا ہے تو دل ملا رہے اور صاحب پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ایک تو سچ ہے کہ جو کچھ اس نے کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کا پلان ہی کیا ہے سب کو معلوم ہے۔ ان کا پروگرام، ان کا مینیفیسٹو اس جماعت کی غرض و غایت ہی اینٹی اسلامی گتیویدھی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ آپ کے مدرسے میں قالین بچھا دے گا، آپ کی مسجد میں صاحب ماربل لگا دے گا، آپ کے مدرسے میں 50,000 بیگھہ زمین آپ کو دے دے گا۔ ایسا کیسے کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اس کا تو پلان ہی ہے آپ کو دبانا، لیکن آپ نے تو اس سے زیادہ دبایا، اس لیے آپ کو سزا اب مل رہی ہے۔ تو اب آپ ہوشیار ہو جائیے، جاگ جائیے، ایک ایک دھور زمین کو جو وقف کی ہوئی ہے خالی کر دیجیے، اور سب مدرسہ مسجد سب کو رجسٹر کروائیے، اور حق حقوق کی لڑائی لڑنے کے لیے فرنٹ اور میدان میں آئیے۔ اور اتنا سب کچھ جاننے کے بعد یہ تمہیں تدبیر بتائی، اتر پردیش میں تھوڑا سا اختیار مدرسہ کمیٹی کو دیا کہ آپ نوکری بحال کیجیے، تو آپ نے کیا کیا؟ اپنی بھتیجی کو، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہو کو بحال کر دیا، تھوڑا سا پاور دیا، 1 لاکھ روپے مہینہ، 80,000 روپے مہینہ ہے، تو آپ کمیٹی کے مینیجر ہیں، بیوی، بیٹی، بھتیجی، بھانجی، بہو سب کو آپ نے بحال کر دیا۔ اگر کسی کے پاس بیٹی، بھتیجی، بہو نہیں تھی یا جاہل بیٹا نہیں تھا تو 50 لاکھ روپے رشوت لے کر آپ نے مدرسے میں بحال کیا۔
جو آدمی بخاری شریف تک پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے پاس پیسہ نہیں تھا تو آپ نے بحال نہیں کیا، اور ایک جاہل آدمی جو صرف پیسے کے بل پہ ڈگری حاصل کر لیا اس کو آپ نے مدرسے میں بحال کر لیا تاکہ 1 لاکھ مہینہ میرا داماد، میرا بیٹا، میرا پوتا کماتا رہے گا۔ مدرسے کو چوپٹ آپ نے کیا کہ ڈاکٹر جوگیناتھ نے کیا، مدرسے کا تعلیمی نظام برباد آپ نے کیا کہ پنڈت جی نے کیا۔ میں نے آج سے 4-5 سال پہلے بریلی کے اسٹیج سے میں نے کہا تھا یہ صاحب نہیں ہے وہ جو آپ کے مدرسے میں نل لگا دیں، قالین بچھا دیں، اے سی لگوا دیں، یہ ان کا تو پروگرام ہی ہے آپ کو نقصان پہنچانا، لیکن اس سے زیادہ نقصان تو تعلیم کو آپ نے پہنچایا۔ آپ نے مدرسے کو اجاڑ دیا، بھائی بھتیجاواد کہہ کے قابل لوگوں کو آپ نے حاشیے پہ لا کے کھڑا کیا، اور آپ اپنے جاہل بیٹوں بھتیجوں اور اپنی بیویوں کو اپنے نوکری میں بحال کر لیا، مدرسے کو اجاڑ دیا۔ پہلے 300 روپے ماہانہ کماتے تھے تو 12 گھنٹے بچوں کو پڑھاتے تھے، ابھی 1 لاکھ روپے مہینہ کماتے ہیں تو 5 گھنٹے بھی بمشکل تمام آئے اور فوری بھاگے شہر اپنے بچوں کو کرسچن اسکول میں پڑھاتے ہیں، اور جس بچوں کی تعلیم کے نام پہ گورنمنٹ 1 لاکھ مہینہ تنخواہ آپ کو دے رہی ہے اور وہاں آپ کو من نہیں لگتا، کھجلی ہوتی ہے، جلدی سے ٹائم دیکھا اور وہاں سے بھاگا۔ نوکری آج چھوٹے گی تو خودکشی کر لیں گے، اور آج نوکری ہے تو مارکا بن رہے ہیں۔ 300 روپے میں 12 گھنٹے دینے والا ابھی 1 لاکھ میں 5 گھنٹے بھی نہیں دے پاتا ہے۔ جب پنڈت جی کا ڈنڈا پڑا بس مارے مدرسہ جا رہے ہیں، بدل بچوں کو لا رہے ہیں۔ میں نے کہا پنڈت جی کا پلان چاہے جو بھی ہو، لیکن اگر ان کے ڈنڈا کسنے سے آپ ٹائم پہ جانے لگے، ٹائم پہ آنے لگے، 500 بچہ مدرسے میں رکھنے لگے، وقت پہ پڑھائی کرنے لگے، امتحان دلوانے لگے، تو احسان مانے اس کا کہ جو مقصد اس کا جو بھی ہو وہ اس نے آپ کو جگایا ہے، ہوشیار کیا ہے، ڈوبتے ہوئے مدرسے کو اس نے بچایا ہے۔ آپ نگیٹو کو سوچتے ہیں، پوزیٹو سوچیں، اس کا پلان چاہے جو بھی رہے، اور آپ پوزیٹو سوچئے، اس کا پلان چاہے جو بھی رہے، آپ پوزیٹو سوچئے۔ میں نے کہا کہ صاحب یہ ناچنے کودنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ سچیت ہو کر، ایکٹیو ہو کر، آنکھ کھول کر جو شریعت کہتی ہے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ تو چلو میں نے اپنی بات کہہ دی، مگر دوسرا پہلو سن لیجیے۔ دوسرا پہلو یہ ہے، چاہے یہ امینڈمنٹ بل لائے، چاہے 3 طلاق والا بل لائے، چاہے کوئی بھی بل لائے، مگر ہوا کیا 3 طلاق والا بل تو پاس کروایا مگر کوڑے دان میں گیا۔ کون مسلمان ہے جو اس پر عمل کر رہا ہے؟ مسلمان کون ہے اس پر عمل کر رہا ہے؟ اسی طرح یہ وقف بل، امینڈمنٹ بل، یہ بھی کوڑے دان میں چلا جائے گا اور اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اس کے باپ دادا بہت طاقتور تھے، اس نے آپ کو مٹانے کا اس سے زیادہ زبردست پلان بنایا تھا، مگر یاد رکھے ہوا کیا؟ ہوا یہی کہ 4 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا، دشمن نے کہا اسلام مٹا دیں گے، 4000 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب پھر دشمن نے کہا مٹا دیں گے تو 4 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ پھر دشمن بولا اسلام مٹا دیں گے، 4 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ پھر دشمن بولا اسلام مٹا دیں گے، 100 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ ہندوستان پاکستان کے بٹوارے کے ٹائم میں لاکھوں مسلمانوں کو ذبح کر کے کھیت میں گوبھی کے پودے کی طرف دفن کر دیا، دفن کر دیا تاکہ اسلام کہاں سے مٹ جائے گا۔ اس وقت گنتی کے چند مسلمان تھے، لیکن وہ طاقتور ان کے آباء و اجداد اسلام مٹا نہ سکے، کیونکہ اسلام ایسا پودا ہے جتنا کاٹا جاتا ہے اتنا ہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس نے دبایا تھا 10 کروڑ تھا، آج 40 کروڑ کو کہاں لے جاؤ گے؟ اس نے دبایا تھا اسلام کو، 200 کروڑ مسلمان پوری دنیا میں ہے جس کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے، یا 200 کروڑ محمدی فوج ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ دشمنی بڑھتی جائے گی، مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ اے قوم مسلم، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اسلام کے بارے میں تبصرہ کرنا چھوڑ دیجیے۔ اسلام کا فیوچر کیا ہوگا، اسلام کا مستقبل کیا ہوگا، اس کے بارے میں بات ہی کرنا چھوڑ دیجیے۔ اپنے فیوچر کے بارے میں آپ یہ سوچئے، اگر کل میں مر گیا تو میرا قبر میں کیا ہوگا۔ اپنے بارے میں آپ سوچئے کہ میدان قیامت میں میرا کیا ہوگا۔ نیکی ہے 50، برائی ہے 50 کروڑ، کیسے کمپنسیٹ ہوگا؟ 500 سال کے برابر جو پل صراط کا وہ جو راستہ ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اس راستے پہ سفر میرا کیسا ہوگا؟
یہ جو دونوں کاندھے پہ دو فرشتے کرامن کاتبین جو ہماری ساری ایکٹیویٹیز اور گتیویدھی کو نوٹ کر رہے ہیں، میرا کیا ہوگا؟ یہ زمین سی سی کیمرہ کی طرح میری ساری گتیویدھی کو نوٹ کر رہی ہے، پھر میرا کیا ہوگا؟ کل تک تو لوگ کہتے تھے ارے کیسے زمین آپ کے خلاف گواہی دے گی، کیسے فرشتے لکھیں گے، یہ سب کہنے سننے کی بات ہے، لیکن آج سی سی کیمرہ کا کلچر یہ بتا دیا کہ اسلام کا قانون حق ہے اور سچ ہے۔ 1 ارب روپے کا مال ہے، وہاں کوئی سیلس مین نہیں ہے، سامنے مال ہے، مگر آپ چوری اس لیے نہیں کرتے کہ ہم سی سی کیمرہ کی نگرانی میں ہیں، یہاں بھلے کوئی نہ رہے مگر گیٹ پہ پکڑ کے جہاں میں رکھا ہوں وہاں سے سامان نکال لیا جائے گا۔ یہ عقیدہ اسلام کا کتنا پختہ ہو رہا ہے کہ سی سی کیمرہ کی گتیویدھی میں آپ ہر وقت موجود ہے، تو زمین آپ کے سی سی کیمرہ ہے۔ یوم اذن تحدث اخبارہا بان ربک اوعالہا، جس دن یہ زمین اپنی خبریں بتائیں گی تو زمین کو پوچھا جائے گا کہ تم بتاؤ خبر، یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر سنا گیا، اس کی گواہی زمین دے گی، تو شراب پی گئی اس کی گواہی زمین دے گی، تو آئف کے کوٹھے پہ رنگ رلیاں منایا گیا اس کی گواہی زمین دے گی، چاہے جہاں بھی رہے 5 اسٹار ہوٹل میں رہے تو بھی آپ نگرانی میں ہے، چاہے کھیت کھلیان مکئی کے گنے کے کھیت میں ہے تو بھی آپ نگرانی میں ہے، چاہے اپنے گھر میں ہے تو بھی نگرانی میں ہے، چاہے مجمع میں ہے تو بھی نگرانی میں ہے۔ زبان نہیں بلکہ وہاں نیت دیکھی جاتی ہے، اندر کے اعمال دیکھے جاتے ہیں، اس نگرانی میں ہے۔ اس کا مطلب اس سائنس نے ثابت کر دیا اسلام کا جو عقیدہ حساب و کتاب ہے، عقیدہ آخرت ہے، زمین آسمان کی نگرانی، دونوں فرشتوں کی نگرانی، یہ عقیدہ سچ ہے، یہ حق ہے، اس لیے سائنس ترقی کرتی جائے گی، اسلام کا عقیدہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ باتیں تو بہت ساری ہمارے سامنے، لیکن بس ایک بات اور مکمل کر کے پھر میں اپنی تقریر کی طرف لوٹتا ہوں، جو جہاں سے میں نے بات اٹھائی تھی اس کی طرف میں لوٹتا ہوں، مگر یہ ٹاپک مضبوط ہو جائے، کیونکہ آج مسلمانوں کا چہرہ بالکل اداس ہے، سب مایوس ہیں، اور مولانا صاحب بھی ڈراتے ہیں کہ تم نہیں سنبھلو گے تو چوپٹ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ تباہی اور بربادی کی بات کرنے کے لیے منچ پہ کھڑا ہوا نیتا بھی بولتا ہے کہ تم نہیں سمجھو گے تو برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، مر جاؤ گے، تم فٹ بال کی طرح پیس دیے جاؤ گے، اسلام خطرے میں ہے۔ نیتا بھی بولتا ہے اسلام خطرے میں ہے، اور ہمارے کچھ مولانا بھائی بھی بولتے ہیں اپنے بات کو جذباتی سینٹیمنٹل بنانے کے لیے کہ اسلام خطرے میں ہے اور تم خطرے میں ہو۔ مسلمان خطرے میں ہے یہ غلط چیز ہے۔ جو مسلمان اپنے بیٹوں کی برتھ ڈے پارٹی میں 5 لاکھ خرچہ کریں گے، جو مسلمان کرسچنوں کی طرح چٹی پہن کے اپنے بچوں کو اسکول گھمائے گا، جو مسلمان رات میں 2-4 گھنٹے تک موبائل چلائے گا، سنیما دیکھے گا، اپنی بیٹی کی شادی میں 50 لاکھ روپے پانی کی طرح بہا دے گا، جو مسلمان تو خطرے میں ہے۔ خطرے میں یہ مطلب ہے بھلے ہی کافر اس کو نہیں کاٹے لیکن اس کی دولت خطرے میں ہے، اس کا سکون خطرے میں ہے، جو چین نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا۔ آج جو اللہ تعالیٰ دولت دینا جانتا ہے، اگر دولت کا غلط استعمال ہوا تو وہی اللہ تعالیٰ دولت چھین کے بھکاری بنانا بھی جانتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ خدا، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ نہیں دیکھا ہندوستان میں راج کرنے والی جو فیملی 75 سال تک راج کر رہی تھی، اس فیملی کا بچہ سڑک پہ مارے پھر رہا، چائے بیچنے والا پورے بھارت پہ 11 سال سے شاسن کر رہا تھا۔ یہی تو ہے دنیا میں، کون ہے یہ دنیا چلانے والا؟ وہ اللہ کی ذات ہے جو چائے بیچنے والے کو کرسی پہ بٹھا دیتا ہے اور جو کرسی کا غلط استعمال کرے اس کو سڑک پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے تاکہ دماغ فریش رہے، دل فریش رہے، سینہ مضبوط رہے، اسلام کے تعلق سے مایوسیت نہ رہے، بلکہ ہمیشہ آدمی حوصلہ افزا چہرہ لیتے رہے اور دوسرے کو مایوس مت کرے۔ مسلمان خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں کب تھا؟ اسلام نہ کبھی خطرے میں تھا، نہ آج ہے، نہ قیامت تک رہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب مسلمان بگڑتا ہے
जब जब मुसलमानों की सोच बिगड़ती है, मुसलमानों की आदत बिगड़ती है, इनके अहवाल बिगड़ते हैं, आलिमों की तनकीद और नुक्ताचीनी होती है, दुनियादारों को लपक के सलाम किया जाता है, मौलाना से चिढ़ते हुए दरवाजा बंद किया जाता है कि चंदा मांगने के लिए आ गया। शराबी, पापी, गुंडा, लुच्चा, लफंगा वो सनीमा के लिए, सर्कस के लिए, नाटुंगी के लिए, कव्वाली की महफिल के लिए, हारमोनियम और तबला बजाने के लिए चंदा मांगने आता है। क्योंकि वो गुंडा आया है, लपक के इस्तेमाल कुर्सी पे बिठाया गया, वो रसमलाई, किशमिश, काजू, मसाब, पिस्ता, बादाम, क्योंकि वो डकैत आया है, चोर आया है, गुंडा आया है, पूर्णिया शहर का बाहुबली आया है, 5 आदमी का मर्डर करके वो आया है, इसलिए काजू, किशमिश, पिस्ता भी 5000 रुपए का चंदा भी। ये बता दिए, जब यहाँ ये सारी बातें होंगी तो कौन मदरसा चलाएगा, कौन मस्जिद में इमामत करने के लिए मदरसे में पढ़ेगा? क्योंकि हर आदमी के दिमाग में ये बात आएगी कि मौलाना गया तो सलाम तक नहीं किया, और सलाम का जवाब तक सामने वाला नहीं दिया, या सोच करके कि कुछ मांगने आया है। अब गुंडा बाहुबली गया, उसके लिए लपक के इस्तेमाल भी है और जबरदस्त नाश्ते के दस्तरखान भी है। मौलाना आया है तो दालमूट और बिस्किट लगा दिया, और साहब गुंडा बाहुबली आया है, रसमलाई और साहब क्या है कि काजू, किशमिश और पुख्ता मलाई सब उसके सामने मौजूद है। ये जो सामने नौजवानों की टीम खड़ी है, वो नौजवान क्या देख रही है? नौजवान की टीम क्या देख रही है कि मुत्तकी आया, परहेजगार आया, नमाजी आया, तहज्जुद पढ़ के आया, कोई समाज में सम्मान नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। ये गुंडा बाहुबली आया, लोगों ने लपक के इस्तेमाल किया, कुर्सी दिया। अब अगर आपका समाज का बच्चा गुंडा हो जाए, बाहुबली हो जाए, मर्डरर हो जाए, हत्यारा हो जाए, इसके जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपने गुंडों को इज्जत दी। तो इज्जत पाने के लिए आपका बेटा तकवा का रास्ता छोड़कर गुंडागर्दी का रास्ता इख्तियार किया। आपने नमाजी को कब सम्मान दिया कि आपका बेटा नमाजी बन जाए? आपने मुत्तकी को कब इज्जत दी कि आपका बेटा मुत्तकी हो जाए? आपने आलिमों के लिए कब लपक इस्तेमाल किया कि आप देखने वाला, सामने वाला बच्चा आपका आलिम हो जाए? आपने तो बाहुबली को सम्मान दिया है, आपने तो गुंडे को इज्जत दी है। आज जो समाज में गुंडागर्दी बढ़ गई, गुंडों की तादाद बढ़ गई, लुच्चों लफंगों की तादाद बढ़ गई, माँ बाप को मारने वालों की तादाद बढ़ गई। 1 करोड़ तावीज डाल दे, कुछ होने वाला नहीं है। आम के पेड़ में 1 लाख तावीज डालें, यहाँ से सेब निकल जाए, नहीं होगा। गेहूं के खेत में 1 करोड़ तावीज डालें, यहाँ से बासमती धान निकल जाए, नहीं होगा। गेहूं के खेत से गेहूं, बासमती धान के खेत से धान, आम के पेड़ से आम, लीची के पेड़ से लीची, 1000 तावीज डाल दें, आपका जीने का अंदाज काफिराना हो, और सोचें कि मेरा बच्चा कुतुब हो जाए, मेरा बच्चा अवतार हो जाए, मेरा बेटा मुत्तकियों का सरदार हो जाए, नहीं होगा ऐसा। जिस तरह आपने कल्चर दिखाया है सामने, उसी तरह का बच्चा आपका होगा। आप मुत्तकियों को सम्मान दीजिए, नमाजियों को इज्जत दीजिए, आलिमों को सम्मान दीजिए, तो आपके समाज में चोरों की तादाद घटेगी, नेकियों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि लोबान लेके अजमेर गए और 1 करोड़ रुपए का वहां से नजर मार के चले आए। ऐसा थोड़ी होता है कि बाबा मेरे बेटे को डीएम बना दीजिए, बाबा मेरे बेटे को अरबपति बना, नहीं होता ऐसा। होता कैसा है? ऐसा होता है, ऐसा होता है। बरेली शरीफ से ताबीज डाल दीजिए, बेलग्राम शरीफ से ताबीज ले आइए, कचौसा से ताबीज ले आइए, आम के पेड़ में डाल दीजिए कि इसमें से सेब निकल जाए, कभी नहीं होगा ऐसा। इस्लाम हिकमत पर कायम है, इस्लाम का सारा उसूल एक निजाम के तहत मजबूत है। नहीं होता ऐसा। कैसा होता है? ऐसा होता है कि आपका बच्चा 10 घंटे पढ़ता रहा, मैट्रिक में 90% नंबर लाया, अब आपका बेटा इंटरमीडिएट में गया, वह मेहनत को 12 घंटे बढ़ा दिया और वह 95% नंबर लाया। आपका बेटा ग्रेजुएशन में गया, उसने 12 घंटे को 15 घंटे की मेहनत में बदल दिया, वो 97% नंबर लाया। अब आपका बेटा चला जाए अजमेर, या आप चले जाए और कहें बाबा आप सुल्तानुल हिंद है, मेरे बेटे ने मेहनत में कोई कमी नहीं की है, वो 10 घंटे पढ़ा है, 15 घंटे पढ़ा है, 97% नंबर लाया है, मेहनत उनकी है, बस सिर्फ आप दुआ कर दें, अब हाथ उठा दें। इधर से मेहनत चलेगी, उधर से गरीब नवाज के हाथ कब्र में उठेंगे, आसमान से कामयाबी जमीन पे उतर जाएगी।
اسلام، یہ ہے اسلام، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا لوحان لے کے بیٹھ گئے، اگر بتی لے کے بیٹھ گئے، 10 روپے کا بتاشا لے کے بیٹھ گئے، 10 کروڑ روپے کی منتیں مانگنے لگے، یہ نہیں ہے۔ اسٹرگل، جدوجہد، محنت۔ میں تو کہتا ہوں بارہا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فجر تک کوئی نماز فرض نہیں ہے۔ کبھی تم نے غور کیا اس پوائنٹ پہ؟ عشاء پڑھنے کے بعد سو جاؤ، 10 گھنٹے 8 گھنٹے کی گہری نیند لو، اس بیچ میں کوئی نماز فرض نہیں ہے۔ فجر پڑھنے کے بعد ظہر تک کوئی نماز فرض نہیں ہے۔ 8 گھنٹے 10 گھنٹے سونے کے لیے، اب فجر سے لے کے ظہر تک کوئی نماز فرض نہیں ہے۔ یہ وقت ہے اسٹرگل، جدوجہد، محنت کرنے کے لیے۔ یہ وہ وقت ہے آپ اسکول چلے جائیں، یہ وہ وقت ہے آپ کالج چلے جائیں، یہ وہ وقت ہے آپ فیکٹری چلے جائیں، یہ وہ وقت ہے آپ کھیت چلے جائیں، یہ وہ وقت ہے خوب کمائیں، خود کھائیں، اپنے ماں باپ کو کھلائیں، اپنی بیوی کو کھلائیں، اپنی بہن کو کھلائیں، اپنے بھائی کو کھلائیں۔ 1 کروڑ روپے کمائیں، 2.5 لاکھ زکات نکالیں، وہ زکات اپنی غریب بہن کو دے دیں، اپنے غریب بھائی کو دے دیں، اپنے غریب پھوپھی کو دے دیں، اپنی غریب چچی کو دے دیں، اپنے غریب چچا کو دے دیں۔ رہے گا مال تب نہ دیں گے، خود بھکاری رہ کے دوسروں سے مانگیں گے تو کہاں سے آپ دیں گے؟ اور یہ مت کہیے کہ زکات ہمارے پاس فرض نہیں ہے، زکات فرض ہو آپ پر۔ 100 کروڑ روپے اللہ سے دعا کی، اللہ 100 کروڑ ہم کو دے دے، 1 ارب دے دے، تاکہ میں 2.5 کروڑ روپے زکات نکالوں اور غریب بھائی غریب بہن اپنے سماج کے غریبوں کو دے دو۔ 1 کروڑ دے دے، 2.5 لاکھ نکالو، 1 لاکھ دے دے، میں 2.5 ہزار نکالوں۔ اس لیے زکات کے لیے آپ کہیے اللہ مجھے حلال مال دے دے، تاکہ میرے پیسے سے مدرسہ چلے، میرے پیسے سے سماج کے غریب پلے۔ ایسا نہیں کہ بھکاری بن کے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ فجر سے لے کے ظہر تک کوئی نماز فرض نہیں ہے۔ اشراق پڑھیں ثواب ہے، نہ پڑھیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ چاشت پڑھیں، 1 حج 1 عمرہ کا ثواب ملے گا۔ فجر پڑھنے کے بعد اپنی جگہ رہیں مسجد میں، 20 منٹ کے بعد آفتاب نکلنے کے بعد اشراق پڑھ کے آئیں تو آپ 1 حج 1 عمرہ کا ثواب ڈیلی لے کے آئیں۔ مگر کوئی نہیں پڑھے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نفل ہے، فرض نہیں ہے۔ چاشت فرض نہیں ہے، نفل ہے، پڑھیں ثواب، نہیں پڑھیں کوئی گناہ نہیں۔ کوئی نماز فرض نہیں ہے عشاء سے لے کے فجر تک، تاکہ بندہ آرام سے سوئے، 8 گھنٹے کی گہری نیند لے۔ دن بھر جو مارے پھرا ہے حلال روزی کی تلاش میں، وہ آرام سے وہ ریلیکس فیل کرے، سوئے، اس کے بعد صبح اٹھے تو جو اللہ 8 گھنٹے کی گہری نیند دی ہے، کھیت کھلیان بعد میں جائے، آفس بعد میں جائے، پہلے آدھا گھنٹہ کا ٹائم نکال کر رات بنانے والے خدا کو سجدہ کرنے فجر میں، الہی تو نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا تو پہلے خدا کو سجدہ۔ یہ فجر کی نماز رات بھر کی نعمتوں کا شکرانہ ہے۔ 8 گھنٹے میں نے کھیت میں کھلیان میں کام کیا۔ یہ ظہر کی نماز بدن کو فیول چاہیے، تو یہ 8 گھنٹے دینے والا، ہاتھ میں طاقت دینے والا، سورج کی روشنی میں کام کرنے کا موقع دینے والا، یہ پاؤں اور ہاتھ میں طاقت دینے والا، پہلے اس رب کو سجدہ کر لے۔ یہ ظہر کی نماز اس کا شکرانہ ہے۔ اس کا مطلب ہے ساری نمازوں کے ٹائمنگ لاجواب ہے، سارا نماز کا سسٹم لاجواب ہے۔ یہی وجہ ہے بھلے ہی میرا بچہ وہاں سڑک پہ گھوم کر کے موبائل چلائے، گٹکا کھائے، مولانا کا مذاق اڑائے، جلسے کا مذاق اڑائے، لیکن بندروں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، تم مذاق اڑاتا اپنے مذہبی رہنما کا۔ یہ مشرک اپنے دھرم گرو کا پاؤں چومتا ہے۔ ہندوستان کے پردھان منتری شنکراچاریہ کے پاس جاتے ہیں، ان کا پاؤں چھوتے ہیں، ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھتے ہیں، ان سے آشیرواد لیتے ہیں، اور تم اپنے رہنماؤں کی ہوٹنگ کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، ان کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ دیکھ وہ جسے تم مشرک کہتا ہے، وہ مشرکوں کا ایک بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی نے آج سے 10 سال پہلے کہا تھا کہ یوگا 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 ساری دنیا چلا رہی ہے، مگر جب میں نماز کے سسٹم پہ غور کرتا ہوں، کبھی کھڑا ہونا، کبھی رکوع میں جانا، پھر کھڑا ہونا، پھر سجدے میں جانا، پھر بیٹھ جانا، پھر سجدے میں جانا، پھر کھڑا ہو جانا۔ وہ کہتے ہیں دن میں 24 گھنٹے میں 5 ٹائم، ہر رکعت میں ہر وقت میں کئی رکعت نماز ہے، اور ہر رکعت میں اسٹینڈنگ پوزیشن، ریکلائننگ پوزیشن، سٹنگ پوزیشن۔ وہ کہتے ہیں جب میں نماز کو دیکھتا ہوں ایسا لگتا ہے نماز سے بڑھ کر کوئی یوگا نہیں، اور نماز دینے والے محمد عربی سے بڑھ کر کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی طبیب نہیں، کوئی طبیب نہیں، کوئی حکیم نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں۔ تم مذاق اڑاتا ہے، اور دوسرے لوگ تمہاری نماز پہ کتابیں لکھ رہے ہیں، تمہاری نماز کی فضیلت امپورٹنس پہ کتابیں لکھ رہے ہیں، اور تم صدقات و خیرات کا مذاق اڑاتا ہے، اور دوسرے لوگ صدقات و خیرات پر کتابیں لکھ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اکثر جان ڈی راک فیلر
अमेरिका का सबसे बड़ा अरबपति, द फर्स्ट बिलियनियर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा अरबपति, जब वो खरबों की दौलतों के अंबार पे बैठने वाला 53 साल की उम्र में जब बीमार हुआ, उसको कैंसर हुआ, लगा कि अब मैं मर जाऊंगा, उन्होंने सोचा कि अपनी दौलतों को अब खैरात करना चाहिए। एक हिस्सा स्कूल में, एक हिस्सा चैरिटी में, एक हिस्सा मेडिकल एक्सपर्ट की टीम बनाकर खतरनाक बीमारी की खोज, उसका इलाज दरियाफ्त करने में दौलतें लगा दी। कुछ दिनों के बाद पता चला कि अंदर के कैंसर का जख्म हल्का हो रहा, वह सेहतमंद हो रहा। जब चेकअप करवाया तो कैंसर खत्म हो चुका था। 53 साल की उम्र में जिंदगी से मायूस होने वाला 98 साल की जिंदगी तक जिंदा रहा। दुनिया वालों को बताया कि एक तो एलोपैथिक इलाज का तरीका है, एक तो होम्योपैथिक इलाज का तरीका है, लेकिन एक इलाज का तरीका ये भी है, चैरिटी किया जाए, खैरात किया जाए, गरीबों में दान किया जाए। तो उन्होंने कहा ये भी इलाज का जबरदस्त तरीका है। तो सारी दुनिया ने सेल्फ एक्सपीरियंस, जाती तजर्बा को देखकर चैरिटी, खैरात, ज़कात, सदकात, अतियात को देखकर महत्व सारी दुनिया जान गई। तो जॉन डी रॉकफेलर ने बताया कि जो कुछ दुनिया वालों के सामने के खैरात से बीमारी हल्की होती है, मैं उसका जिंदा जावेद सबूत हूं। तो 1400 साल पहले हमारे पैगंबर ने कहा था, ना एलोपैथिक सिस्टम था, ना होम्योपैथिक सिस्टम था, ना सर्जिकल सिस्टम था। उस जमाने में मुस्तफा ने फरमाया, साफिरू, सफर करो मालदार हो जाओगे, सूमो तसहु, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। और हुजूर ने कहा था, हस्सनु अम्वालकुम बिज़कात व दाबू मरदाकुम बिस्सदका, अपने माल को मजबूत किले में बंद कर ले, उसकी ज़कात निकाल कर और अपने बीमारों का इलाज सदका करके किया करो। जहां जॉन डी रॉकफेलर की नजर पहुंची, करोड़ों वैज्ञानिक की नजर पहुंची, वहां नजर मुस्तफा की 1500 साल पहले पहुंची है। इसलिए न कोई दानिश्वर बना, न स्कॉलर बना, न थिंकर बना, न प्रोफेसर बना, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा यह एक इस्लामिक कानून और साइंटिफिक डिस्कवरी एक अलग टॉपिक है हमारा, 2-2, 2.5, 3-3 घंटे तक मैं इस पे खिताब करता हूँ। मगर चूंकि आज हमारा टॉपिक ये है नहीं, मगर मेरे सामने नौजवान बच्चे हैं, हमारे सामने बेशुमार लोग जिसका ईमान हिल रहा है, जिसका अकीदा कमजोर हो रहा है, इस्लाम से मोह भंग हो रहा है, इसलिए मैंने ये बातें जरूरी समझी ताकि उसका ईमान स्ट्रांग हो जाए, उसका ईमान मजबूत हो जाए, वो अपने मजहबी मुहस्सब में मजबूत और आस्था कर ले, वो जान ले कि दुनिया के एटम बम में वो ताकत नहीं है जो ईमान और कलमा में ताकत है। आज से पहले तो मौलाना सुनाया करता था, लेकिन आज तजर्बा तुमको दिखला रहा है कि इसराइल और अमेरिका दोनों महाशक्ति मिलकर हम फिलिस्तीन के मुट्ठी भर निहत्ते मजलूम मुसलमानों को मिटाने का प्लान बना के 3 दिन में गाजा को मिटा देंगे। हाल बुरा है, दिल जख्मी है, सारे मुसलमान रो रहे हैं, मगर इन तमाम उदासी के बावजूद हक का जादू कैसे सबके सर चढ़ के बोल रहा है। जो बोला था 3 दिन में मिटा दूंगा, आज 19 महीने हो चुके हैं। या दोनों महाशक्तियों को मुट्ठी भर दीवानों ने झुकने पर मजबूर कर दिया है, उसको झुका दिया, गुफ्तगू के मेज पे लाया। एक अपना कैदी को छोड़ा नहीं सका, आज भी वह बात करने पर मजबूर है, जुल्म कर रहा है, बम गिरा रहा है, औरतें मर रही है, बच्चे मर रहे हैं, मगर उन मुट्ठी भर नौजवानों को यह महाशक्ति हिला नहीं पा रही है। 20 महीने के बाद भी वो नौजवान जिंदा है ताकि दुनिया वाला जान ले कि बम एक तरफ, ईमानी ताकत का जलवा एक तरफ। इसलिए एक कौम में मुस्लिम ईमान सबसे बड़ी दौलत है। इज्जत मत ढूंढना मकान में, इज्जत मत तलाश करना जमींदारी में, इज्जत मत ढूंढना IAS, BA, MA, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनने में। हाँ डॉक्टर बनो मगर मुसलमान डॉक्टर, ईमान के साथ। सर्जन बनो ईमान के साथ, सुन्नतों के साथ। ऐसा नहीं कि ईमान लुटा के अपनी इज्जत बेच के, उससे बेहतर तो गांव देहात का वो हल चलाने वाला कमार जाहिल है, जिसका ईमान सलामत है, नमाज सलामत है, तकवा सलामत है, दुनिया मिले ना मिले खरबों साल
साल की जन्नत में पहुंच गया। ये कौन सी तरक्की, कौन सा डेवलपमेंट है? चाहे सर्जन बने, चाहे मेडिकल एक्सपर्ट बने, चाहे मैं डीएम बन जाऊं, 5 लाख महीना कमाऊं, सोने का घर बना लो, 70-80 साल के बाद जब मरेंगे तो वही मिट्टी में सड़ने के लिए पहुंच जाएंगे। न मकान काम आएगा, न डीएम का होता काम आएगा, कब्र में काम आएगा, ईमान काम आएगा, अकीदा काम आएगा, मुस्तफा की मोहब्बत काम आएगी, शरीयत और सुन्नत पे अमल काम आएगा। इसलिए अगर दुनिया में भी पैसा है, वो फॉर्च्यूनर है, आपका बेटा आईएएस ऑफिसर है, अगर ईमान सलामत है, सुन्नत सलामत है, शरीयत सलामत है, सोने पे सुहागा है, जन्नत भी सलामत है, दुनिया का ऐश भी सलामत है। और यही पैगाम कुरान में दिया है। अल्लाह हमें भिखारी बनाना नहीं चाहता है, अल्लाह ने हमें दुआ सिखाई है कि मेरे बंदे ये दुआ मांगा कर, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, दुनिया में भी अच्छाई अता फरमा। अल्लाह ये दुआ अल्लाह ने बंदों को सिखाया है। तुम ये मांगा करो कि दुनिया में भी भलाई, दुनिया में भी अच्छाई, दुनिया में भी हुस्न दे, और जब मरो तो वहां भी भलाई अता फरमा और जहन्नम की आग से बचा दे। तो अल्लाह ये चाहता है कि तू मालदार बन, तू अच्छा रह, तू खुशहाल रह, तू डीएम रह, तू आईपीएस ऑफिसर रह, तू सर्जन रह, तेरा बेटा बैरिस्टर बने, तेरा बेटा लॉयर बने, तेरा बेटा डॉक्टर बने, मगर कैसा डॉक्टर? ईमान बचा के, ताकि जब दुनिया में रहे तो आराम से महल में रहे, फॉर्चूनर पे चले, मगर नमाज सलामत, रोजा सलामत, हज सलामत, ज़कात सलामत, अकीदा सलामत, अखलाक सलामत, तो दुनिया में भी ऐश, और जहां मरे तो कब्र की तारीख जगह वो रोशनी में तब्दील हो जाए, वो जन्नत की क्यारी बन जाए और मैदान महशर में वहशत से बच जाए। तो फिर यहाँ भी भलाई है, मरने के बाद जन्नत की वादी है। और जो दुनिया में डीएम एसपी बना, ईमान लुटा दिया, इज्जत लुटा दिया, आबरू लुटा दिया, नमाज रोजे छोड़ दिया, वे तो दुनिया में भी जलील हो जाएगा। अगर जलील यहाँ नहीं भी हुआ तो 70-80 साल 1 सेकंड है अल्लाह के नजदीक। उसके बाद जब मरेगा तो फरिश्तों से बच नहीं पाएगा कब्र में, हश्र में। इसलिए सूरह फातिहा से लेकर कुल नास तक तमाम सूरतों में आखिरत का चर्चा, जन्नत का चर्चा, क़यामत का चर्चा, जहन्नम की हौलनाकी का चर्चा, सबसे ज्यादा फोकस कुरान ने जिस पे किया है वो आखिरत पे है। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ीना हुम फीहि मुख्तलिफून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाला औतादा। इस आयत करीमा में क़यामत की चर्चा है। अब जरा देखें, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ा तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तअलमून अलहाक़्क़तु मल हाक़्क़ा वमा अदराका मल हाक़्क़ा इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा वल वादियाति दबहन फल मूरियाति क़दहन फल मुग़ीराति सुबहन फ़असरन बिही नक़अन। यानी एक तरफ कुरान पाक में नगमगी भी है और दूसरी तरफ आखिरत का चर्चा है। अब मानी मफाहिम की गहराई है, किसी भी सूरत को टच करे सब में आखिरत का चर्चा, जन्नत का चर्चा। तो जिस घर में आखिरत का चर्चा हो, जन्नत का चर्चा हो, जहन्नम से बचने का चर्चा हो, वह जन्नती का घर है। और जिस घर में सिर्फ गुटखा हो, सिगरेट हो, हुक्का हो, सिर्फ पानी हो, सिर्फ मोबाइल हो, सिर्फ व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, नाच हो, गाना हो, तमाशा हो, कॉमेडी हो, समझ जाओ ये जहन्नमी का घर है। जन्नती का वो घर जहाँ सजदा हो, जहाँ तिलावत हो, जहाँ इबादत हो, जहाँ जिक्र इलाही हो, जहाँ दुरूद हो, गवाह है कि जन्नती का घर है, जन्नती का घर। और जहाँ नाच हो, गाना हो, कॉमेडी हो, जहाँ चट्टी पहन के नाचा जाए, अपने बाल बच्चों के साथ पियानो बजा के रिलैक्स फील करने की नाकाम कोशिश की जाए, समझ जाइए घर जहन्नमी का है। कुरान ने वाज़ेह तौर पर बता दिया, जब एक जन्नती को, एक जहन्नमी को जहन्नम में डाला जाएगा तो पूछा जाएगा क्यों जहन्नम में आया? तो कहेगा इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा, ये अपने अहलो अयाल में खुश रहता था, मस्त रहता था, यानी जो चाहे सारी ख्वाहिशात उसकी पूरी होती थी। इसलिए ये शख्स जहन्नम की खतरनाक आग में डाला गया। ये खसारे में, ये घाटे में, जिंदगी तबाह बर्बाद, आखिरत बर्बाद इसकी हो गई। लेकिन जब एक बंदा को जन्नत में डाला जाएगा, उस जन्नती से कहा जाएगा क्या करते थे दुनिया में कि तू जन्नत में आ गए? क्योंकि दुनिया में सोने चांदी का घर बनाना ये कामयाबी नहीं, पूरी दुनिया का हाकिम बन जाना, उसे नहीं तो फिर मरना है, कब्र में जाना है, आखिरत में हिसाब किताब देना है। तो असल कामयाबी ये है कि आदमी जन्नती हो जाए। कद अफ़लहा मन तज़क्का, वो कामयाब हुआ जिसने
ने अपने आप को प्योरीफाई किया। हदीस बुखारी में आया है, कद अफलह मन अस्लमा, ही बिकेम सक्सेसफुल हु अटेन्स इस्लाम, जो कामयाब हो गया जो इस्लाम को, हु एक्सेप्ट्स इस्लाम, जो इस्लाम कबूल करता है, जो मोमिन बना, जो मोमिन बन के मरा, जो ईमान बचा के मरा। जब जन्नती से पूछा जाएगा कि क्या करता था दुनिया में कि जन्नत पहुंच गया, तो कहा जाएगा इन्ना कुन्ना फी अहलिना मुशफिकीन, यानी हम अपने घर वालों में डरते रहते थे, सहमते रहते थे, रोते रहते थे। यानी जहां आंसू है, जहां सजदा है, जहां तहज्जुद है, जहां इशराक है, जहां चाश्त है, जहां तलवा है, जहां दुरूद है, जहां आंखों में आंसू है, जहां सजदे में आंसू है, फशहदू कवारा के जन्नती का डराना। जहां रिलैक्स, जहां कॉमेडी, जहां नाच, जहां डांस है, जहां दौलतों पे घमंड है, इतराना है, जहां बाल बच्चों में नाच गाना और खुशगप्पी की महफिल और रिलैक्स की महफिल है, गवाह रहेंगे। जहन्नमियों की पहचान है जिस घर में सिर्फ नाच और गाना हो। इसलिए मुसलमान का ईमान का तकाजा यह है कि वह दुनिया की दूसरी बातों से सबसे ज्यादा ईमान पे सोचे, ईमान पे फोकस करे, ईमान बचाए। इस पूरे हिंदुस्तान में कोई साहब दौलत लेके बैठा है, कोई दुनियावी तरक्की लेके बैठा है, कोई साहब दूसरी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में फोकस किया हुआ है। एक खानका है आला हजरत, जहां सिर्फ ईमान पे फोकस किया जाता है, इश्क़ रिसालत पे फोकस किया जाता है। इसलिए आला हजरत ने कहा था, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। आका इस्लाम की सच्ची मोहब्बत, यही जाने ईमान है, यही असली ईमान है। आला हजरत की फैमिली पूरे हिंदुस्तान में एक डिस्टिंक्ट, एक साथ डिफरेंट फैमिली है। इस हिंदुस्तान में बहुत सारी कुम्बे हैं, बहुत सारे खानदान हैं। कोई बिजनेस के लिए खानदान जाना जाता है, कोई मेडिकल के लिए खानदान जाना जाता है, कोई शायरी के लिए जाना जाता है। गालिब का खानदान, इकबाल का खानदान, इंशा का खानदान, मीर का खानदान, सबका खानदान वो शायरी के लिए जाना जाता है। और जिस तरह से अली ब्रदर्स का खानदान राजनीति के लिए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए वो जाना जाता है। एक खानदान दौलत के लिए जाना जाता है, फला चौधरी, फला नवाब साहब, ये दौलतों के अंबार हैं, 5000 एकड़ जमीन है। लेकिन एक खानदान है हिंदुस्तान में जो खानदान जमींदारी के लिए नहीं जाना जाता है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए नहीं जाना जाता है। वो खानदान है आला हजरत का जो इश्क़ रिसालत के लिए जाना जाता है, जो तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के लिए जाना जाता है, जो सबसे ज्यादा फोकस ईमान पे देता है। ईमान सलामत रहा तो जन्नत सलामत रही, अगर ईमान लुट गया तो 6 करोड़ साल का इबादत गुजार इब्लीस जब वो मरदूद रामदे दरगाह जन्नत से निकाल दिया गया तो जुमा 8 दिन के नमाजी का क्या हाल होगा। इसलिए सबसे ज्यादा फोकस ईमान पे। ईमान नाम है मुस्तफा की मोहब्बत का, ईमान नाम है आखिरी सलाम से मोहब्बत करते उनकी सुन्नतों पे अमल करने का। और आला हजरत ने इसी पर फोकस किया, अल्लाह ने वो इज्जतें दे दी है कि आज 107 साल गुजर जाने के बाद, क्योंकि आला हजरत ने जमींदारी पे फोकस नहीं किया, वह सिर्फ ईमान पे, इस्लाम पे, इश्क़ रिसालत पे, तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत पे। अपने बाप का खुतबा कभी नहीं पढ़ा, अपने दादा का खुतबा कभी नहीं पढ़ा, अपने परदादा की शान में कोई किताब नहीं लिखी। आला हजरत के बाप का नाम मुफ्ती नकी अली खान है, वो अपने जमाने के सबसे बड़े आलिम थे। पर मुफ्ती ज़ुबैर साहब मनाज़िर अहले सुन्नत से आप पूछ लें कि आला हजरत ने 1000 किताबें लिखी हैं, क्या कोई एक किताब ऐसी है जो उन्होंने अपने बाप मुफ्ती नकी अली खान की शान बायोग्राफी में लिखी हो? मेरी निगाह से वो किताब नहीं गुजरी है। कोई बता दे। आला हजरत के दाता रज़ा अली खान, ये बहुत बड़े अपने जमाने के बुजुर्ग थे, बहुत बड़े वली थे, जिनकी आज खुतबा इल्मी जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरी दुनिया में जहां भी वो किताब पढ़ी जाती है, वो खुतबा इल्मी लिखने वाला वो आला हजरत के दादा रज़ा अली खान का शागिर्द था। वो उनके दादा की तकरीर उसमें है, पूरी दुनिया में मकबूल है वो खुतबा इल्मी। अब आला हजरत का दादा इतना बड़ा वली था, मैंने जब पढ़ा उनकी जिंदगी के बारे में मैं दंग रह गया कि एक बार बरेली की गली से गुजर रहे थे, होली का मौसम था। उस जमाने में एक औरत कोठे से उन्होंने रंग डाल दिया, सरकार रज़ा अली खान रहमतुल्लाह अलैह को, आला हजरत के दादा को रंग डाल दिया। अगर हमको कोई रंग डाल दे, भले ही मैं चुप रहूं, और हमसे जो मोहब्बत करने वाला 2-4 दीवाना होगा वो तो बोलेगा चलिए मार देता हूं, काट देता हूं, ये कर देता हूं। ये चूंकि हमारे लोग जज्बाती होते हैं तो अपनी कमजोरी कमी को देखते नहीं है, मार दूंगा, काट दूंगा। अपनी माँ बेटी को लेकर सड़क पे आ गए, प्रोटेस्ट करवा दिया, सबको जेल में
करवा दिया, जेल की खिचड़ी खिलवा दिया। अब साहब प्रोटेस्ट के नाम पे रिजल्ट जीरो निकला, अपना ही नुकसान हो गया, अब कोई काम नहीं हुआ। जब काम का तरीका है पुरअमन तौर पर एहतजाज करेंगे और कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। जब कोर्ट में 1 दर्जन से ज्यादा केस हो गया, इंतजार तो करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। नहीं, सड़क पे निकल गए, झंडा मारो, उसको काटो, उसको दो। तो तुम है 1 लाख आदमी, वो है 10 लाख। वो 10 लाख अगर गर्म हो जाए और फिर तुमको मार के ठीक कर दे तो फिर क्या होगा? कहाँ है मौलाना, कहाँ है पीर साहब? वो हमको बचा नहीं रहा है। क्या मौलाना से पूछ करके तुमने प्रोटेस्ट किया था? क्या मौलाना से पूछ करके तुमने झंडा उखाड़ा था? क्या मौलाना से पूछ करके तुमने पुलिस वालों पे तुमने डंडा बरसाया था? अब तुमने ना बरसाया है, अब बोलता मौलाना कहाँ है, पीर साहब कहाँ है, मस्जिद के इमाम कहाँ है, मुझको क्यों नहीं बचा रहे हैं? जज्बात पे काबू रखिए, सब्र और धैर्य के साथ जिंदा रहिए और अपने रहनुमा की बात पर अमल कीजिए और अपने आप को बेकाबू मत बनाइए, वरना जिल्लत आपकी होगी। गुस्ताखी किसी और ने की है, सामने पूर्णिया की पुलिस ने क्या बिगाड़ा आपका? उस पर क्यों पत्थर मार रहे हैं? को नुकसान पहुंचाया गया मालेगांव में, नुकसान पहुंचाया नासिक में, यहाँ की पुलिस पर डंडा बरसाने का क्या मतलब है? इसका मतलब है अपने आप को तबाही के हाथों डालना। वला तुल्कू, अपने आप को तबाही के हाथों मत डाल, खुद से तबाही को मत खरीद। धैर्य बहुत बड़ी चीज है, सब्र बहुत बड़ी चीज है, हिकमत बहुत बड़ी चीज है, तदब्बर बहुत बड़ी चीज है, अपने रहनुमा की बात मानना बहुत बड़ी चीज है। इसलिए मैं मुसलमानों से कहता हूँ बेजा जज्बात में ना आया करे। मेरे जैसे छोटे मौलवी की मोहब्बत में कोई जज्बात में आके सामने वाले को मार देता है तो फिर जब बिगड़ जाता है तो बोलता अल्लाह कहाँ है? कौन बोला था तुमको वहां जाओ और अपने आप को सांप के दिल में हाथ डाल दो और जब सांप काटे तो कहो कि मौलाना कहाँ है, ताबीज कहाँ है, इमाम साहब कहाँ है? ये इस्लाम से कुछ नहीं बोल रहे हैं। मौलाना साहब बोला था कि सांप के मुंह में दिल दे, सांप के दिल में हाथ डाल दो, पाँव डाल दो। जब मौलाना से नहीं पूछा था अब क्यों बोलता है कि इमाम साहब कहाँ है? ये कब हुजरे से निकलेंगे, कब रस्म शब्बीरी अदा करेंगे, कब ये खानका से निकलेंगे, कब शब्बीरी रस्म अदा करेंगे? यानी काम अपना बिगाड़े, खेल अपना बिगाड़े और मौलाना से उम्मीद रखे ये रस्म शब्बीरी अदा करे। सब्र के साथ रहे, धैर्य के साथ रहे, बेजा जज्बात के साथ रहे। रजा अली खान रहमतुल्लाह अलैह थे। अब क्या हुआ? उन्होंने रंग डाल दिया। एक आपका जवान मुरीद था, कहा हुजूर मैं छत पे चढ़ के उसको मैं मारता हूँ, वो मेरे शेख पे रंग डाल दिया। हजरत ने कहा कि मत डालो, मत छो छत पे, मत उसको मारो। अब उसने हमको रंग दिया है ना, अल्लाह चाहेगा तो उसको रंग देगा, अल्लाह चाहेगा तो उसको रंग देगा। फिर क्या हुआ? एक बुजुर्ग की जबान से निकला हुआ जुमला था। चंद लम्हे के बाद वो औरत जो रंग डाली थी वो कोठे से नीचे उतरी और बेचैन बेताबाना तौर पर पांव के पास गिर गई और कहने लगी बाबा मुझसे खता हो गई, मुझसे गलती हो गई, आप मुझे कलमा पढ़ा के अपनी कनीजों में शामिल फरमा ले। यानी जो मुशरिका थी, जो काफिरा थी, एक बुजुर्ग की दुआ से वो साहिब ईमान हो गई, यानी ईमान का रंग चढ़ गया। आपने जो कहा था उसने मुझको रंग दिया है, अल्लाह उसको रंग देगा। यही रंग दिया, एक काफिरा थी, ईमान का रंग चढ़ गया। इतने बड़े वली होने के बावजूद आला हजरत ने अपने दादा रजा अली खान की शान में कोई किताब नहीं लिखी है। उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, जहां तक मेरी मालूमात का है कोई किताब नहीं लिखी है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जो अपने बाप का खुतबा ना पढ़ा, जिनका दादा लाजवाब, जिनका बाप लाजवाब, जिनका परदादा लाजवाब, जिनका अपना बाप मुफ्ती नकी अली खान जो हिंदुस्तान के 10 टॉप मुफ्तियों में थे, और आला हजरत ने सारी किताबें अपने बाप मुफ्ती नकी अली खान से उन्होंने पढ़ी है। वो कहीं देवबंद में, कहीं सहारनपुर में जाके नहीं पढ़े हैं। अगर कोई लुच्चा, लफंगा, बदतमीज, जाहिल, डिग्रेड, खसीस और रसीद अगर मुसलमानों का दिमाग खराब करने के लिए अगर ये बोलता है कि अहमद रजा साहब फलां मदरसे में पढ़ते थे और वहां उनका अशरफ अली थानवी साहब से लड़ाई हो गई, अब लड़ाई की वजह से ये उनके खिलाफ काफी का फतवा दे दिया, ये झूठा, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत है। आला हजरत कभी किसी देवबंद, कभी किसी सहारनपुर या कभी किसी नदवा या किसी मदरसे में नहीं पढ़े। उनके बाप से बड़ा कोई आलिम हो तब ना उनके पास जाके पढ़े। सबसे बड़ा आलिम तो उनके बाप मुफ्ती नकी अली होते। इसलिए तमाम उलूम, नहव, सर्फ, बदी, मानी, बयान, मज़हब, फलसफा, हदीस, तफसीर, इल्म हय्यत, लोगारिथम, जितने भी वैनिटीज है, जितने भी ह्यूमैनिटीज है, जितने भी उलूम व फनून है, सारे फनून को अपने बाप से पढ़ा है। यही वजह है कि बाप बाप है और बाप की अता से अहमद रजा शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मुजद्दिद आज़म बन गए। जिंदाबाद। अपने बाप का खुतबा कभी नहीं
کتاب میں لکھا، ہاں ضمنی طور پر آداب و القاب کے ساتھ باپ کو یاد کیا ہے، لیکن پوری ایک کتاب اپنے باپ کی شان میں نہیں لکھی ہے، مگر حضور کے علم غیب پہ حملہ ہوا تو اعلیٰ حضرت نے 8 گھنٹے کے اندر ایک ضخیم کتاب الدولۃ المکیہ خانہ کعبہ کے دروازے پہ بیٹھ کے لکھ دیا۔ آج وہ کتاب پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، مناظرے میں بطور ہتھیار اس کتاب کا استعمال ہوتا ہے۔ کسی نے آقا علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کیا تو آپ نے یہ ہتھیار دیا، کسی نے حضور کے اختیارات پہ اٹیک کیا، وہ تو اپنے بدن پہ بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں بھگا سکتے، وہ کیا تمہاری فریاد سنیں گے، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے، اور نہ غیر خدا سے مدد مانگنا درست نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک زبردست ہتھیار الامن والعلا نامی کتاب لکھ کر قیامت تک کے سنیوں پہ اتنا احسان کیا کہ آج مناظرہ اختیارات مصطفیٰ کے نام پہ استمداد کے عنوان پہ کہیں ہوگا، ہتھیار کہیں سے نہیں جائے گا، احمد رضا کی لائبریری سے جائے گا، ہتھیار وہاں سے جائے گا۔ مناظرہ جہاں بھی ہوتا ہے، مناظرے میں بھاشن نہیں دیا جاتا ہے، مناظرے میں تقریر نہیں کی جاتی ہے، مناظرے میں دلیل دی جاتی ہے۔ مناظرہ میدان جنگ ہے، میدان جنگ ہتھیار سے جیتا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب فلاں خانقاہ فلاں خانقاہ فلاں گدی فلاں پیر، یہ 1000 سال پہلے 500 سال پہلے 400 سال پہلے، مگر یہ کیا تماشا ہے صاحب؟ وہ سارے بزرگوں کا نام نہیں لیا جاتا ہے، صرف مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، رضا کا سلام پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے۔ مدینے میں، مکہ میں، بغداد میں، بریلی میں، گلبرگہ میں، اجمیر میں، بدایوں میں، ہر جگہوں پہ رضا کا سلام پڑھا جا رہا ہے، رضا کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے۔ عید میلاد النبی کی محفل ہے، رضا رضا کیا جا رہا ہے۔ 11ویں کی محفل ہے، احمد رضا کیا جا رہا ہے۔ امریکہ میں رضا، یہاں تک کہ مدرسے میں نہیں، برکلی یونیورسٹی میں رضا، آکسفورڈ میں رضا، کیمبرج میں رضا۔ رضا واحد عالم ہے جس پر 50 سے زیادہ لوگوں نے تھیسس لکھ کر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے۔ اس قد کا عالم جس پر کہ 50 سے زائد لوگ تھیسس لکھ کر ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی ہو، وہ تنہا عالم دین اعلیٰ حضرت ہے۔ ان کی کتاب، ان کا چرچا اسی لیے ہوتا ہے کہ مناظرہ علم غیب کے ٹاپک پہ امریکہ میں ہوگا تو مناظرہ جیتنے کے لیے ہتھیار چاہیے کتاب۔ یہ کتاب کہاں سے جائے گی؟ احمد رضا کی لائبریری سے جائے گی۔ عنوان اختیارات مصطفیٰ کے ٹاپک پہ لندن میں مناظرہ ہوگا، ہتھیار کہاں سے جائے گا؟ احمد رضا کی لائبریری سے وہ کتاب جائے گی۔ تو جب تک فتویٰ رسویہ، کنز الایمان، الامن والعلا، جب تک اعلیٰ حضرت کی ہدایت بخشش نادیہ دیوان، جب تک یہ ساری کتابیں رہیں گی الدولۃ المکیہ، جب تک یہ حاشیہ رد البہتان، جب تک یہ ساری کتابیں رہیں گی، اس وقت تک ڈنکا اس کا نہیں بجے گا جو کھاتا ہے سوتا ہے، جو اے سی میں رہتا ہے، مریدوں کے نذرانے پہ پلتا ہے، اور صاحب ہر علاقے کا دورہ کر کے غریب لوگ نذرانے لے کر اپنی بیٹی کو جنس ٹی شرٹ پہنوا کے اسکول کالج میں پڑھاتا ہے، اپنے بیٹے کو داڑھی موچھ منڈوا کے یہ کالج میں پڑھاتا ہے۔ یا جو اپنے بیٹے کو جنتی نہیں بنا سکا، وہ اپنے مریدوں کو کیا جنت لے جائے گا؟ وہ دوسروں کو کیا لے جائے گا؟ ولی تو وہ ہے جس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، جس کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، جو اپنے بال بچوں کو مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کروائے۔ نذرانہ غریب مریدوں کا ہے اور کام صاحب کرسچنوں کا ہو رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قبر کی چادریں بیچ کے کھایا ہے، یا وہ لوگ ہیں جو پھول کے نام پہ پیٹ پالتے ہیں، درگاہ کے نام پہ پیٹ پالتے ہیں، غسل قبر کے نام پہ پیٹ پالتے ہیں، مزار اور عرس کے نام پہ پیٹ پالتے ہیں۔ واحد احمد رضا خاکی خانقاہ ہے جہاں اعلیٰ حضرت کا بیٹا پھول نہیں بیچتا ہے، چادر نہیں بیچتا ہے، پھول بیچ کے نہیں پیٹ پالتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا بیٹا فتویٰ لکھتا ہے، مدرسہ قائم کرتا ہے، مناظرہ کرتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا بیٹا مفتی اعظم ہند ساری زندگی دین کی خدمت کرتے رہے، ان کا بیٹا حجت الاسلام ساری زندگی امر بالمعروف کرتے رہے، فتویٰ لکھتے رہے۔ ان کا بیٹا حضور مفسر اعظم ہند ساری زندگی امر بالمعروف کرتے رہے، مدرسہ چلاتے رہے اور مناظرہ کرتے رہے۔ اور اس کا بیٹا اختر رضا خان ازہری ساری زندگی امر بالمعروف کرتے رہے، امریکہ سے لے کے ہندوستان کے دیہات تک اپنے مریدوں کو کے دل میں اللہ کا ڈر ڈالا، مصطفیٰ کی محبت ڈالی، سنیت کا کام کیا۔ مریدوں کے بیچ میں ہے امر بالمعروف، درسگاہ میں ہے درس بخاری، فتویٰ کی تصحیح، گونڈوں کی جھرمٹ میں نہیں، ہمیشہ مفتیوں کی جھرمٹ میں رہے۔ یہی وجہ ہے جو دین کا کام کیا، جو دین پر آنے والی گرد و غبار دھول کو صاف کیا، جس نے شریعت کو داغدار ہونے سے بچایا، جس نے مصطفیٰ کے ناموس کا تحفظ کیا، حضور کی عظمت پہ ہونے والے حملوں
کا سینہ سپر ہو کر جواب دیا تو اللہ نے اس رضا کو سوداگران سے اٹھایا اور شہرت کے اس آسمان پہ پہنچا دیا کہ وادی رضا کی کوہ ہمارا رضا کا ہے، جس سب کو دیکھیے وہ علاقہ رضا کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیمات امام احمد رضا کنونشن، حضرت علامہ شریعہ رضا قادری۔ فاضل بریلوی کی کتاب جب تک دنیا میں رہے گی، فتویٰ نصریہ، کنز الایمان، ہدایت بخشش، 1000 کے قریب کتابیں، کفل الفقیہ الفاہم، ایک زبردست محققانہ کتاب، 170 سے زیادہ علوم و فنون پر مہارت رکھنے والا دنیا کا ایک عجوبہ عالم دین، یونیک پرسنالٹی آف دا ورلڈ، ایک ونڈرفل پرسنالٹی دنیا کی، جن 170 علوم و فنون پر جس کو مکمل دسترس حاصل ہو، اسی عجوبہ روزگار شخصیت کا بڑا پوتا قائد ملت کی شکل میں ہمارے سامنے جلوگر ہونے والا ہے، ہمارے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچانے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کا کام کیا ہے، جنہوں نے بھوکا رہ کے مذہب کو بچایا ہے، جنہوں نے حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسلک اہل سنت کا تحفظ کیا ہے، مذہب اسلام کا بیڑا غرق ہونے سے بچایا ہے۔ ہر گھڑی ہر مسجد شاہراہ پر انہوں نے مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے۔ اسی رہنما خاندان کا ایک فرد آپ کے سامنے جلوہ گر ہونے والا ہے۔ اس کو غنیمت سمجھ کر ان کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر ان کا چہرہ تو کم دیکھنا ہے، اعلیٰ حضرت کا چہرہ دیکھنا ہے، تاج الشریعہ کا چہرہ دیکھنا ہے، مفتی اعظم ہند کا چہرہ دیکھنا ہے، اور اس کے وسیلے سے غوث اعظم کا چہرہ دیکھنا ہے، یعنی غوث اعظم کے سلسلے میں داخل ہو جانا ہے۔ میں نے کہا تھا نا، میں نے اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا، میں نے مفتی اعظم ہند کو نہیں دیکھا، پر میں نے تاج الشریعہ کو دیکھا ہے۔ جب دیکھنے کے بعد پتا چلا جب پوتا ایسا لاجواب ہے تو دادا کیسا لاجواب ہوگا۔ تو میں نے اسی ضمن میں کہا تھا آپ سے، کشمیر کے اننت ناگ میں جب میری تقریر ہو رہی تھی، وہاں کسی نے مجھ کو بتایا کہ مولانا صاحب آپ سے پہلے یہاں تاج الشریعہ آئے تھے، بدعقیدوں نے وہی بدعت شرک بدعت شرک بدعت شرک بدعت شرک۔ مفتی حسن صاحب نے کتنا زبردست کارنامہ انجام دیا، کوئی ایک مولوی کے پروپیگنڈا اور صاحب اعلان پہ اتنے ہزار لوگ جمع ہو جائیں، مگر وہ ایک مخلص نوجوان مجنو عالم دین جنہوں نے 4 10 50 لوگوں سے مل کے نہیں، تنہا انہوں نے اتنا بڑا فنکشن سجایا۔ اب کوئی ایک بندہ جا کے کہہ رہا تھا، ارے اس قبر پوجنے کو کیوں زمین دے دی، اس بدعتی کو کیوں زمین دے دی؟ بتائیے صاحب، ایک بندے کا پلان ہے، مسجد ہوگی، لوگوں کی نماز کی حفاظت ہوگی، لوگوں کے عقیدے کی حفاظت ہوگی، اعلیٰ حضرت کے مشن پہ کام کیا جائے گا، ایک عاشق رسول، ایک ولی کامل، ایک بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے شیخ کی تعلیمات کو وہاں سے عام کیا جائے گا تاکہ لوگ بدعقیدگی کی نحوست سے بچ جائیں۔ بولتا ہے کیا قبر پجوا کو تم نے دے دیا، کیا تم نے قبر پجوا کو دے دیا؟ کس قدر گھٹیا، رذیل اور کس قدر گندی بات انہوں نے اپنی زبان سے نکال کر ایک طرف پوری دنیا میں کیا خطرات ہیں، مسلمانوں کو کیسے جینا ہے، کیسے اس حالات میں رہنا ہے، وہ ساری باتیں چھوڑ کر ایک گندا گھٹیا جملہ، لعنت ہے اس جملے پہ، لعنت ہے اس آدمی پہ جس نے ایسا خساست بھرا جملہ اپنی زبان سے نکالا۔ میں نے بھی ملاقات کی اس بندے سے جس بندے نے 50 لاکھ کی زمین مسجد اور مدرسے میں وقف کر دیا۔ میں نے اس سے کہا کیا زبردست آپ نے کام کیا ہے۔ میں نے کہا بہت کام آپ نے زندگی میں کیا ہوگا، بہت پلاٹ خریدے ہوں گے، مکان بنائے ہوں گے، نہ جانے کیا کیا آپ کیے ہوں گے، بہت عیش موج، گھومنا پھرنا، محل مکان زمین سب کچھ کیا ہوگا، لیکن یہ کام جو آپ نے کیا ہے زبردست کام کیا ہے۔ جب تک عاشق رسول اس زمین پہ سجدہ کرتا رہے گا، اگر آپ حالت ایمان میں مر گئے تو بس نہ بیٹا نہ بیٹی نہ بیوی نہ ماں، اسی زمین کا سجدہ آپ کے لیے ڈھال بن جائے گا، آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ میری بولی، یہ میری سوچ ہے۔ گندی سوچ اسلام کے ٹھیکیدار بنتے ہیں اور اس طرح گھٹیا اور گندا جملہ زبان سے نکالتے ہیں۔ لعنت ہو ایسے جملے اور لعنت ہو ایسا جملہ نکالنے والے خبیث مردود پر۔ اب ذرا غور سے سنیے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا پوتا تاج الشریعہ، وہ اسی اسٹیج پر جہاں میں گیا تھا 2 سال پہلے گئے تھے، لاکھوں کا مجمع۔ وہاں لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ مولانا شہریار
زیاد بلا رہا ہے کہ مفتی زبیر بلا رہے ہیں کہ مفتی حسن بلا رہے ہیں. اہل سنت و جماعت کا اجتماع ہے. سنی طوفان بن کے ٹوٹ پڑتے ہیں. سارے لوگ اپنا جلسہ سمجھتے ہیں. مفتی صاحب بولا میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں کے ساتھ ہزاروں گاڑیاں, ہر گاڑیوں پہ بینر, یعنی ہر گاؤں میں اس تنظیم کی شاخ ہے اور اس گاؤں والے وہاں سے گاڑی لے کر, گاڑی میں بینر لے کر وہ اس جلسے میں آئے. سلام اور دعا تک لاکھوں کا مجمع رہا چونکہ ہر آدمی اس جلسے کو اپنا جلسہ سمجھ رہا تھا. اخیر تک سارے لوگ رہتے تھے اور ہم لوگ اس علاقے سے بلونگ کرتے ہیں. مدرسہ اپنے نام کے لیے کر رہے ہیں, مدرسہ مسجد اپنے نام کے لیے کر رہے ہیں, لائبریری اپنے نام کے لیے کر رہے ہیں, تقریر اپنے نام کے لیے کر رہے ہیں, یہ کام اپنے نام کے لیے کر رہے ہیں, کتاب اپنے نام کے لیے کر رہے ہیں. ہم کیوں جائیں, ہمارا کیا ہوگا اس میں؟ ایک رضالت والی سوچ ہے. اسی کی وجہ ہے کہ بڑے بڑے صاحبان جبہ و دستار جو اس زمین سے اٹھے سارے ہندوستان پہ پھیل گئے, وہ باہر ہی پڑھے, باہر ہی رہے. اس کی ڈیڈ باڈی وہاں سے لوٹ کے بہار آئی اور سمن چلائی. چونکہ یہاں لوگ پروتساہن دینے والے, انکریز یعنی اس کی حوصلہ افزائی کرنے والے کم ہوتے ہیں, ٹانگ کھینچنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے سارے بڑے بڑے لوگ باہر ہی رہے, باہر ہی دھوم مچائی, باہر ہی کتابیں لکھی, باہر ہی امامت کی, سارا کام کیا. اور چونکہ یہاں پروتساہن دینے والے کم رہتے ہیں, ٹانگ کھینچائی کرنے والے لوگ زیادہ رہتے ہیں. سوچ بدلنی ہوگی, ارادہ بدلنا ہوگا, زندگی میں یو ٹرن لینا ہوگا, تب اس کے بعد کام بنے گا. اچھی سوچ ترقی کا سب سے پہلا زینہ ہے. نگیٹو سوچ ناکامی کا سب سے پہلا زینہ ہے. سوچ بڑی رکھیں, دل بڑا رکھیں, پھر دیکھیں ترقی کیسے ہوتی ہے, کامیابی کیسے قدم چومتی ہے. لوگوں نے کہا تاج الشریعہ کی آمد ہونے والی ہے, آسمان سے جیسے زمین پہ چاند طلوع ہونے والا ہے. اللہ نے وہ خوبصورت چہرہ عطا فرمایا ہے, مگر لوگوں نے کیا کہا, یہ اعلیٰ حضرت والے ہیں. اعلیٰ حضرت نہیں, یہ کالا حضرت والے ہیں. کالا حضرت والے ہیں, یعنی ایک طرف تو لاکھوں دیوانے آ رہے ہیں اور دوسری طرف وہی بدعت شریک. آپ نے ایک قبر پوجا کو زمین دے دیا. اسی طرح کے رذیل قسم کے لوگوں نے پروپیگنڈا پھیلا دیا یہ ان کے اعلیٰ حضرت ہے, کالا حضرت ہے. اسی کالا حضرت کا بیٹا پوتا آنے والا ہے. یقین جاری, دشمن بھی آئے, اپنے لوگ بھی آئے, کچھ بیچ کے لوگ غیر جانبدار تٹسٹھ جو دیکھے کیا سچائی ہے وہ لوگ بھی آئے. لاکھوں کا مجمع جمع ہوا. اور جب اسٹیج پر یہی قائد ملت جو آنے والے ہیں, ان کے والد تاج الشریعہ جب اسٹیج پر آئے, ایسا لگا جیسے بادلوں کی اوٹ سے کوئی چاند نکل گیا ہو, چاند نکل گیا ہو. لوگوں نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو. جو بولا کالا حضرت وہ جھوٹا ہے. جب رضا کے پوتے کا یہ عالم ہے کہ چاند بھی شرما رہا ہو, تو رضا کے حسن کا عالم کیا ہوگا, مفتی اعظم ہند کے حسن کا عالم کیا ہوگا. ہزاروں لوگوں نے بدعقیدگی سے توبہ کی اور تاج الشریعہ کے ہاتھ دے کر ان کے حلقہ بغوث ہو گئے, ان کی غلامی میں داخل ہو گئے, غوث پاک کی مریدوں میں شامل ہو گئے. سبحان اللہ. ایسے ہی لوگ سراج ہوتے ہیں. ایک طرف ارادہ اچھا ہوتا ہے, کام اچھا کرنا ہے, اور دوسری طرف نگیٹو سوچ رکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں اس خاندان کے لوگوں نے ہندوستان کو کیا دیا ہے اور دنیا بھروں کو کیا دیا ہے. آج ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں, آپ لوگ غور سے سنیے گا, کیونکہ باتیں تو میں نے کر دی, بات میں نے کر دیا. میرا جو پلان تھا, جو میرا مقصد تھا, ایک مسلمان کے دل میں خوشی عطا کر دینا, یہ آج سارے لوگ ٹینشن ہی ڈالنا چاہتے ہیں. مگر حدیث میں آیا ہے احب الاعمال الی اللہ تعالی ادخال السرور فی قلب المؤمن. اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے کہ ایک مومن کے دل میں خوشی عطا کر دینا, مومن کے دل کو مسکرا کے خوش کر دینا, ان کے ساتھ چل کے خوش کر دینا, ان سے مسکرا کے مصافحہ کر کے خوش کر دینا, ان کا غم سن کر کے خوش کر دینا, ان کی مدد کر کے خوش کر دینا. یہ ہمارا مذہب سکھاتا ہے. مومن بھائی کو خوش کر دیں, مسکرا کے, ان کا غم سن کے, ان کے ساتھ چل کے, ان کے ساتھ کھا کے, ان کی مدد کر کے, ان کو مبارکبادی دے کر, ان کے غم میں غمناک چہرہ بنا کر, ان کے غم میں شریک ہو کر مومن کو خوشی پہنچائی. آج 90% لوگ
صرف ٹینشن ہی دینا چاہتے ہیں. دل کو خوشی کر دینے والا کوئی بندہ نہیں ملتا. سب غصے سے باتیں کرتا ہے, سب صاحب بالکل چہرہ تیوری بگاڑ کے باتیں کرتا ہے, سب اپنے رشتہ داروں سے نہ بولنے کی قسم کھا کے باتیں کرتا ہے. صاحب تم ان کے گھر نہیں جائیں گے, ان کا پانی نہیں پئیں گے, ان کے جنازے میں نہیں جائیں گے, ان کے بیمار پڑنے کے بعد دیکھنے نہیں جائیں گے. اپنے بیٹے کو بولتا ہے جب میں مروں تو دیکھنا کہ سامنے والا میرے جنازے میں نہیں آئے. کیا گھٹیا باتیں بول کے لوگ جاتے ہیں. ادخال السرور فی قلب المومن, ایک مومن کا سب سے اچھا کام ہے وہ اپنے مومن بھائیوں کو خوشی عطا کرتے, اچھی باتیں بول کر ان کا غم دور کر کے. میں نے وہ کام کر دیا چونکہ آج سب کا چہرہ اداس ہے, سارے لوگ مایوس ہیں, اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ گرہ باندھ کے رکھ لیجیے, ایک بل نہیں ہزاروں بل پاس کروا لے, اسلام کا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے. ہم اور آپ تو کل مر جائیں گے مگر اسلام رہے گا, مسجد رہے گی, مدرسہ رہے گا, خانقاہ رہے گی, جھنڈا رہے گا, یہ سب کچھ رہے گا. کوئی گل باقی رہے گا, نئے چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. زندہ رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. یہ باتیں میں نے آپ تک پہنچا دی. میں نے اپنی کمزوری کو بھی بیان کیا کہ یہ عذاب ہم پر کیوں آیا ہے. ایک طرفہ باتیں میں نہیں کرتا ہوں, میں دونوں پہلو کی باتیں کرتا ہوں. میں نے اپنی کمزوری, اپنی بدعملی کو بتا دیا, اور پھر میں نے اس کے سدباب کے لیے جو کام ہونا چاہیے, قدم اٹھنا چاہیے, میں نے اس پر بات کر دی. اب ذرا میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ رضا 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 کیا ہے, یہ برکات تاج الشریعہ کیا ہے, یہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے, یہ تعلیمات اعلیٰ حضرت کیا ہے, اور رضا نے دنیا والوں کو کیا دیا ہے. دیا تو اتنا ہے کہ صاحب جو جاننے والے لوگ ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ آج اگر میں مومن ہوں تو احسان احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ہے. چھوٹے موٹے مولوی کی تو بات چھوڑیے, جو کو بخاری شریف گیٹ بائی ہارٹ جس کو یعنی زباندانی یاد ہو. ہمارے ڈاکٹر خواجہ ندیم صاحب محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے یہاں پہ ڈاکٹر سرجن پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کو ڈسپنسری میں رہنا ہے, اس کو صاحب کوٹی میں رہنا, آپریشن تھیٹر میں رہنا ہے, لیکن ٹائم نکال کے محفلوں میں آتے ہیں, گفتگو سنتے ہیں. وہ صاحب ابھی پورے پورنیہ میں ڈاکٹر تو بہت ہیں, مگر میں دل سے عزت کرتا ہوں ان کی, اور بھی ایک دو لوگ ہیں, چونکہ یہ عاشق رسول ہیں اور مولانا نہیں ہے کہ حد شرع تک داڑھی رکھیں. یہ میڈیکل ایکسپرٹ ہے, یہ سرجن ہے, اس کے باوجود جو کہتے ہیں کہ داڑھی رکھو گے تو کامیابی نہیں ملے گی, اس کے لیے ایک سناٹے دار تماشا ہے ان کا چہرہ. وہ مدرسے کا مولوی نہیں ہے, مولویوں کی صحبت میں رہنے والا, نیکوں سے فیض پانے والا, ایک بڑی خانقاہ سے منسلک ہو کر شیخ کامل کی صحبت میں رہنے والا. اب یہ ایک زبردست سرجن, پورنیہ کا ٹاپ موسٹ سرجن ہے, مگر چہرہ دیکھو تو لگتا ہے کسی مدرسے سے پڑھ گیا ہے, کسی مسجد کے امام ہوں گے. یہ ہے انجینئر, ڈاکٹر, پروفیسر سب بنو, مگر ایمان بچا کے, عشق بچا کے, دولت بچا کے, ایسا نہیں کہ سب کچھ لوٹا کے ڈی ایم بن جاؤ. نہیں, ایمان بچا کے ڈی ایم کے دفتر میں ڈی ایم بعد میں رہنا, عاشق رسول پہلے بن جانا. وہ دفتر بھی سنیت کی تبلیغ کا مرکز ہو جائے. میں نہیں کہتا سارے بچوں کو تو مولانا بنا دے, مت بنا, سب کو مولانا بنا فرض نہیں ہے. ایک محلے کی مسجد میں ایک بندہ اعتکاف میں بیٹھ جائے, سارے محلے والے کا قرض ادا ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک علاقے میں ایک عالم دین رہے زبردست, جو اس پورے علاقے کی رہنمائی کرے, سب کا قرضہ ادا ہو جاتا ہے. لیکن سب کا عالم, سب عالم بن جائے, سونے پہ سہاگا ہے, لیکن سب کا بننا فرض نہیں ہے. البتہ نماز روزے کا طریقہ سیکھنا سب پر فرض ہے, حج و زکات کے قانون سیکھنا سب پر فرض ہے, اسلام سیکھنا سب پر فرض ہے. اس قدر قرآن پڑھنا کہ جس سے ان کی نماز ہو سکے, اس طرح سے تجوید کی رعایت کرتے ہوئے قرآن پاک پڑھنا, یہ سب پر فرض ہے. فزکس, کیمسٹری, بایولوجی تو پیسہ کمانے کے لیے ہے, لیکن قرآن پاک پڑھنا یہ جنت جانے کے لیے ہے. نماز کے طور طریقے سیکھنا یہ جنت جانے کے لیے ہے. یہاں فزکس, کیمسٹری, بایولوجی پڑھا, سبحان ربی الاعلی ہی کہنا نہیں آ رہا, الحمدللہ رب العالمین نہیں آ
نکالا اور مولانا کو دروازے پہ کھڑا رکھتے ہیں کہ وہاں رہو ابھی پیسٹنڈا لینے آئے ہیں. بدتمیز تم زکات نکالنا تم پر فرض ہے, اب تم کو جا کے زکات پہنچانا چاہیے, اور ایک بندہ زکات لینے آیا ہے تو تم اس کو ذلیل کر رہا ہے. ایک شہر میں 100 اسکول کھل رہے ہیں, کئی لاکھ روپے صاحب بچوں سے ڈونیشن لے کر کے اس کا ایڈمیشن کر رہے ہیں. جہاں کرائے پہ اسکول کھلا تھا آج 10 ایکڑ زمین پہ اس کا اسکول چل رہا ہے. جو کرائے پہ اسکول تھا وہاں 50 گاڑیاں ایئر کنڈیشن دوڑ رہی ہیں, اس کے بارے میں کبھی نہیں بولتا کہ کھا کھا کے موٹا ہو گیا, اس کا اسکول مہنگا ہو گیا. آپ کے پیسے سے وہ اپنی زمین خرید رہا ہے, ایئر کنڈیشن گاڑیاں بچوں کے لانے کے شہر میں دوڑا رہا ہے, اس کے خلاف آپ نہیں بولتے. لیکن آپ زکات اگر کسی کو نکالے جو آپ پر فرض ہے اس کو آپ ذلیل کرتے ہیں, اس کو آپ تڑپاتے ہیں. اس کو دینے کے بعد جیسے آپ احسان کر رہے ہیں, آپ طرح کی باتیں کر رہے ہیں, مدرسہ کی کیا ضرورت ہے, اس کی کیا ضرورت ہے, اس کی کیا ضرورت ہے, طرح کی باتیں کر رہے ہیں. وہاں لوگ 10 لاکھ روپے ڈونیٹ اسکول میں کر رہے ہیں, اور آپ پر زکات فرض ہے. اس فرض کے علاوہ نفل خیرات کرنا چاہیے, اس کو آپ بوجھ سمجھ رہے ہیں. یہ جان لیجیے کہ جو زکات نکالتا ہے وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دولت کو بڑھا دیتا ہے, اس کے سینے کو پاک کر دیتا ہے, گھٹن سے پاک کر دیتا ہے, اس کی نیت بھی پاک ہوتی ہے, اس کا دل بھی پاک ہوتا ہے, اس کا مال بھی پاک ہوتا ہے. اور دانت سے دانت پکڑ کے پیسے کو رکھنے والا ایک دن محتاج اور ذلیل ہو جاتا ہے. جب کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے تو 50 دروازے پہ دوڑتا ہے, یہاں تعویذ, وہاں چادر, وہاں گاگر, یہاں سے دعا, وہاں سے دعا, اس پیر کو چھوڑ کے اس پیر کے پاس. اور جتنا پریشان ہوتا ہے پریشانی اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے. اس لیے جب پریشانی ہو یہ مت بولے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا تھا ایسا کیوں ہو گیا, ہم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا ایسا کیوں ہو گیا. نہیں, یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم بگاڑتے بھی ہیں, برائی بھی کرتے ہیں. ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. نماز فرض ہوئی تھی 15 سال میں, ابھی عمر ہے 35 سال, نماز لگاتار روزانہ 5 چھوڑ کے کروڑوں خربوں گناہ کر رہے ہیں. پھر بھی یہ صاحب کہتے ہیں ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا, ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا. جبکہ حدیث کا مفہوم ہے جو فجر کی نماز چھوڑے اس کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے, جو ظہر کی نماز چھوڑے اس کی روزی سے برکت ختم ہو جاتی ہے, جو عصر کی نماز چھوڑے اس کے بدن سے طاقت ختم ہو جاتی ہے, جو مغرب کی نماز چھوڑے اس کی اولاد سے فرما برداری ختم ہو جاتی ہے, جو عشاء کی نماز چھوڑے اس کی نیند سے راحت ختم ہو جاتی ہے. یہ 35-40 سال سے بے نمازی ہے اور کہتے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا. ایک تو مصیبت ہے اس پر, اور مزید مصیبت یہ کہ اپنے جرم کا اعتراف نہیں ہے. اے قوم مسلم, جب بھی مصیبت آئے یہ جملہ مت بولنا کہ ہم نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا, ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا. اور مصیبت سنگین ہو جائے گی. جب مصیبتیں بڑھ جائے تو وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کے اتنا رونا, صرف یہ کہنا الہی مجھ سے خطا ہو گئی, الہی مجھ سے جرم ہو گیا, الہی مجھ سے غلطی ہو گئی, الہی میں نے جرم کیا ہے, یہ مصیبت میری پریشانی, یہ مصیبت ہے میرے گناہوں کی سزا ہے, میری بدعملی کی وجہ سے آئی ہے. جتنا جرم کا اقرار کرے گا اور جتنا آنسو بہائے گا, اللہ کو جب پیار آئے گا سارے جرم کے داغ دھو کر رحمتوں کی بارش برسا دے گا. یہ بات انداز کافرانہ ہے کہ جرم بھی کریں اور کہیں کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا. اس لیے آج اگر مصیبتیں آئی ہیں تو مت چلانا کہ مولانا کہا ہے, مت چلانا کہ مشائخ کہا ہے, مت چلانا کہ فلاں کہا ہے. یہ کہنا کہ میری بدعملی کی سزا ہے, یہ ہماری بدکرداری کی سزا ہے, سنتوں سے دوریوں کی سزا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ہم تمہیں جانچیں گے کبھی خوف دے کر, کبھی مال و دولت میں کمی دے کر, کبھی اولاد میں کمی, موت دے کر آزمائیں گے. اگر تم ثابت قدم رہے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور بولا کہ مصیبتیں اللہ کی طرف سے ہیں, اللہ ہی اس کو دور کرنے والا ہے, ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا میں مصیبتیں آسان ہو جائیں گی, مصیبتوں کے بادل چھڑ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو مٹا کر تیرے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دے گا. ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں گناہوں کو بہا لے جاتی ہے. استغفار کرنے والا اتنا اندر سے پاک ہو جاتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہو. یہ نہیں بولنا ہم نے کچھ نہیں کیا ہے, یہ بولنا ہے ہم نے سب کچھ کیا ہے, ہم نے سارا گناہ کیا ہے, بس تو مجھے معاف فرما دے. اقرار جرم ہوا, اللہ رحمتوں کی
کی برسا دے گا۔ یہ وہ موقع ہے عالموں کی تنقید کرنے کا موقع نہیں، یہ وہ موقع ہے اپنے جرم کا اقرار کر کے خدا کی رحمتوں کی بھیک مانگنے کا وقت ہے۔ وہ کسی دوسرے کے پر مغنے کا ٹائم نہیں ہے کہ مولانا کی وجہ سے ہوا، نیتا کی وجہ سے ہوا، فلاں کی وجہ سے ہوا، ادارہ شریعہ کی وجہ سے ہوا، فلاں کی وجہ سے ہوا۔ یہ عورتوں کی طرح عورتوں کی چونکہ عورتیں وہ گناہ کی غلطی بھی کرتی ہیں اور غلطی کا اقرار بھی نہیں کرتی ہیں اور دوسروں پہ مٹھ دیتی ہے۔ اس کو بخار بھی آ جائے تو تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اس کو سردی بھی ہو تو شوہر کی وجہ سے ہوا ہے، اس کے ساتھ ان کے پاؤں میں درد بھی ہو تو شوہر کی، سب کچھ شوہر کی وجہ سے ان کو ہوتا ہے۔ یعنی ان کو کبھی بھی اپنے جرم کا اعتراف نہیں ہے کہ کھانا تھا صبح 8 بجے، یہ ناشتہ کر رہی ہیں 2 بجے، گیس کی بیماری ہو گئی، ان کو آپ کہیں گے 8 بجے صبح ناشتہ کر لو، دوپہر میں بالکل فوراً ظہر کی نماز کے بعد کھانا کھا لو، تھوڑا سا 1 گھنٹہ قیلولہ کر لو، صحت رہے گی، تندرست رہو گی۔ نہیں، وہ آپ سے روٹ کر آپ بولیں گے 8 بجے، وہ کھائیں گے 11 بجے، آپ بولیں گے 2 بجے، وہ کھائیں گے 6 بجے۔ یعنی چڑھا کر آپ کی مخالفت کر کے وہ آپ کے سر کے بال نوچ لیں گی۔ ویڈیوگرافی جو بھی کر رہے ہیں بند کریں، فوٹوگرافی ویڈیوگرافی سب بند کریں، بس اپنے دل کے کیمرے کو آن کر دیں، اپنے دل سے حضرت شیخ کے چہرے پر نور کی زیارت کریں۔ علماء کرام بھی ہاتھ نہ ملایا نہیں، بس حضرت کو آنے دیں اور حضرت کو کرسی پر بیٹھنے دے دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے شیخ کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، آج ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی دور بار اسلام مجلس میں میری مجلس کی آمد ہو رہی ہے، ہماری مجلس کے دولہار ہیں، ہماری مجلس میں ہمارے شیخ کامل مرکزی شخصیت شہزادے تاج الشریعہ کی آمد ہو رہی ہے۔ آپ جان سکتے ہیں میں نے ابھی 1.5 سے لے کے 2 گھنٹے تک جو باتیں میں نے آپ تک پہنچائی ہیں، آپ جو کچھ میں نے کہا ہے اپنی آنکھوں سے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی سارے لوگ ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں اور حضرت کے رخ جلوہ کی اس قدر زیارت کریں، اپنے دل کے کیمرے میں حضرت کی تصویر کو اس قدر ضبط کر لیں کہ آپ صاحب ہمیشہ جب بھی اپنی نگاہوں کو چھپائیں اپنے مرشد کا دیدار ہو جائے، اپنے شیخ بس دیکھ لیں، مسافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف مسافہ کرنے کی ضرورت۔ سب پیچھے ہٹ جائیں، سارے علماء کرام پیچھے ہٹ جائیں، سارے علماء کرام پیچھے ہٹ جائیں، سارے علماء کرام پیچھے ہٹ جائیں۔ موبائل سارے لوگ بند کریں، بالکل کیمرہ بند رہے۔ بس دیکھ لیں ہمارے شیخ آ گئے، بس مسافہ بات نہیں بالکل آپ کریں گے سارا مجمع ٹوٹ پڑے گا، پھر تو اب بالکل آپ بیٹھ جائیں، بس ہو گیا، بیٹھ جائیں، سب خاموش ہو۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ شیخ کی جب آمد ہوگی تو آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے کہ جیسے کہ بادلوں کی اور سے کوئی چاند نکلا۔ سبحان اللہ، بریلی کا چاند، تاج الشریعہ کا شہزادہ، اعلیٰ حضرت کے علوم و فنون کا سچا وارث، سرکار اعلیٰ حضرت مفتی اعظم جن کے فیضان کی تجوری اور گیٹی اور خزانے ٹریزری کو لے کر وہ آپ تک بانٹنے کی تشریف لے آئے ہیں۔ بس ڈسپلین کے ساتھ، ادب کے ساتھ آپ بیٹھے رہیں، آپ سویلائزڈ بنے، مہذب بنے۔ میں نے پسینہ بہا کر میں نے ابھی 1.5 سے لے کے 2 گھنٹے سے اسلام پیش کیا۔ کیا سمجھ رہے بھیا؟ موبائل میں نے اسلام پیش کیا، میں نے آپ کو
उससे मैंने आपको आगाज और बाखबर नहीं कराया। तो मेरी तकरीर मोबाइल तो बंद करो रे, मोबाइल तो बंद करो यार। सारी नसीहतों को 1 मिनट में चाप आप रोंद दे। नहीं, सब लोग बैठे रहे, बिल्कुल दिल का कैमरा ऑन हो जाए। अपने दिल में इस कदर शेख के चेहरे को नक्श कर ले कि आंख बंद करें, मुर्शिद की जियारत हो जाए। आला हज़रत, इल्म में आला, अमल में आला, इश्क में आला, रहनुमाई में आला, तसनीफ और तदरीस में आला, यानी एक हमा जहत शख्सियत, एक यूनिक पर्सनैलिटी ऑफ द फर्म, एक वंडरफुल आश्चर्यजनक व्यक्तित्व का मालिक, जो दुनिया के बड़े बड़े अहले इल्म फन को आश्चर्यचकित कर देने वाली शख्सियत, उसी लाजवाब शख्सियत का नाम आला हज़रत फाज़िल बरेलवी, उसी का चश्मो चराग आपके सामने आया। अब मैं एक दो बात कहना चाहता हूँ कि आला हज़रत, चूंकि यह शहर हमारा पूर्णिया शहर ऐसा है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों का दिमाग खराब करने के लिए बहुत सारी बातें चोरी छुपे चूटी काटते हुए लोगों तक पहुँचाते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का मिशन तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का मिशन, इश्क़ रिसालत का मिशन। आज हिंदुस्तान में एक छोटी सी मिसाल में देता हूँ, काम तो इतने बड़े बड़े हैं कि सारे लोग सुनते हैं, हम लोग तो छोटे लोग हैं, मगर मैंने आपसे कहा ना कि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत जिनके सीने में मुकम्मल बुखारी शरीफ बिल्कुल गेट बाय हार्ट, ऐसा करोड़ों में कोई एक आलिम भी नहीं मिलेगा जो उस आलिम रब्बानी के सीने में कुरान शरीफ हिफ्ज़ करने वाले तो लाखों मिले, लेकिन बुखारी शरीफ मुकम्मल गेट बाय हार्ट हो, ऐसा बहुत कम। हुजूर मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह जब भी जुमा का खिताब करते, चाहे मौका जो भी हो, 12वीं 11वीं 6वीं, चाहे जो भी मौका हो, हर मौके पर सरकार मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह, चुप हो यार, क्या सरकार मुहद्दिस सूरती वो आलिम दीन थे, सूरत के रहने वाले, पीलीभीत शरीफ में रहते, बाद आला हज़रत के ज़माने में वो हमेशा आला हज़रत का चर्चा करते रहते। वो छोटे मोटे मुदर्रिस नहीं थे कि शरह तहज़ीब पढ़ा दें, मिला हसन पढ़ा दें और शरह भी पढ़ा दें, नहीं, बल्कि दर्स हदीस देने वाले ज़बरदस्त मुहद्दिस हिंदुस्तान के, जिनका शागिर्द मुहद्दिस आज़म हिंद हो, तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े मुहद्दिस होंगे। वो जुमा का खुतबा है, उन्वान चाहे जो भी रहे, बीच में रज़ा का चर्चा, सफर कर रहे हैं, बात चाहे जिस टॉपिक पे हो, रज़ा का चर्चा। मैंने इसको कब समझा, क्योंकि मैंने हिदायतुल नहव से लेके बुखारी शरीफ तक मैं सारी किताबें अपने शेख मुफ्ती गुलाम रसूल साहब रहमतुल्लाह अलैह से मैंने सारी किताबें पढ़ी। वहीं बगल में डीएस कॉलेज है, वहीं से इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन सब कुछ मैंने वहीं किया, बगल में मदरसा, बगल में कॉलेज। मुमकिन है कि मेरे शेख अभी वहाँ गए होंगे और रज़वी हॉस्टल गए थे ना, तो हाँ, रज़वी हॉस्टल का वहाँ फाउंडेशन रखा होगा, चूँकि वहाँ पर मेरा मादरी इल्मी है। मैं वहाँ 6 साल तक मैं पढ़ा, इधर कॉलेज की तालीम, उधर मदरसे की तालीम, हिदायतुल नहव से लेके बुखारी शरीफ तक। आज जो रज़ा तकरीर में, तहरीर में, हर जगहों पे दीवाना बन के जो मैं करता हूँ, ये रज़ा कुट्टी में पिलाने वाले मुफ्ती गुलाम रसूल साहब हिदायतुल नहव पढ़ा रहे हैं, शरह जामी पढ़ा रहे हैं, साहब वहाँ पे बहसे इसमें, बहसे फेले, बहसे हर्फ, चर्चा आला हज़रत, चर्चा मुफ्ती आज़म का, चर्चा मुहद्दिस आज़म का, सरकार ताजुश शरिया का चर्चा। अगरचे आप ताजुश शरिया के एक मानक उस्ताद भी है, यानी उन्होंने चंद सबक आपने पढ़ाया, जो 8 साल बरेली शरीफ में रहे, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह से फैज़ हासिल किया, और हुज़ूर मुफस्सिर आज़म हिंद यानी हज़रत के दादा से खुसूसी फैज़ हासिल करने वाला। यहाँ तक मेरे शेख ने बताया किस कदर मेहमान नवाज आला हज़रत के खानदान के लोग हैं कि हम लोग जो कि बिहार बंगाल के बॉर्डर पर रहने वाले, हमको भात मछली ज़्यादा पसंद है यहाँ के लोगों को, तो हम लोग जब वहाँ जाते थे, हुज़ूर मुफस्सिर आज़म हिंद यानी शेख कामिल के दादा ताजुश शरिया के वालिद गिरामी, वो इन बिहार के इस खित्तों के तालिब इल्म को मछली भात चावल बना करके खिलाते थे। खाओ गुलाम रसूल, तुम लोगों को भात मछली बहुत पसंद है।
کیا بات ہے، زندہ باد، کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ ساکھیات نو پڑھیں، عبداللہ حسن پڑھیں، شرح تہذیب پڑھیں، بخاری شریف پڑھیں، مرقات پڑھیں، مفزی پڑھیں، چرچا اعلیٰ حضرت کا. ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کے پاس پڑھنے والا وہ بھی اعلیٰ حضرت کا دیوانہ ہو جاتا ہے. ذرا غور سے سنیے گا. اسی طرح سے محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ ہر جمعرات کے دن پیلی بھیت سے چل کے شریف آتے تھے، اعلیٰ حضرت کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھتے تھے، ان کے پاس رہتے تھے. پھر یہاں سے ٹرین آج سے 100 سال پہلے، آج سے 80-90 سال پہلے سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر ٹرینیں کم تھی، سفر کی دقت اٹھا کر اعلیٰ حضرت سے ملنے آتے تھے. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کے استاذ مولانا اسحاق ہیں مگر اس کا چرچا آپ نہیں کرتے ہیں. آپ درس بخاری ان سے لیا اور آپ کے شیخ حضور فضل الرحمن گنج مراد آبادی ہیں، اب ان کا چرچا نہیں کرتے ہیں. آپ کے شیخ آپ کے پیر کے بہت بڑے کمال کرامت ولی کامل، ان کا چرچا بہت کم کرتے ہیں. اپنے استاد کا چرچا کم کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا چرچا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی یہاں سے. کیوں یہ لوگ 12ویں کے جلوس میں رضا کا نام، 11ویں کی محفل میں رضا کا نام، کیوں مدرسے کا نام مدرسہ رضویہ، کیوں مسجد کا نام رضا جامع مسجد، کیوں یہ لوگ رکھتے ہیں؟ بس ہم اپنی بات بولیں گے تو بولیں گے یہ ان کا اپنا خیال ہے، لیکن اس ہندوستان کے ایک زبردست عالم ربانی کا عمل میں بتا رہا ہوں، جنہوں نے بخاری شریف جس شیخ سے جنہوں نے پڑھا اس کا چرچا کم ہے مگر ہمیشہ رضا کا چرچا ہے. اس نے کیا جواب دیا ذرا غور سے سنیے. اس نے جواب یہ دیا سب سے بڑا علم وہ علم نہیں ہے جو میں نے مولانا اسحاق سے حاصل کیا، سب سے بڑی دولت وہ بیعت نہیں ہے جو میں نے علامہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی سے حاصل کی ہے، سب سے بڑی دولت عشق رسول ہے جو میں نے اعلیٰ حضرت سے حاصل کیا. زندہ باد. آج جو سارا ہندوستان آج جو عاشق رسول عشق محبت مصطفیٰ کے لیے جان دے دیں گے، گردنیں کٹا دیں گے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے بال بچوں کو لوٹا دیں گے، نیتا عام آدمی سارے لوگ جو بول رہے ہیں یہ تحریک عشق رسالت کے امیر کا نام ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، جنہوں نے ہندوستان کے ماحول میں عشق رسالت کی حفاظت کی ہے. ورنہ تو ہم لٹ چکے تھے. کوئی سرکار کی غیب کی توہین کر رہا تھا، کوئی آقا علیہ السلام کو مردہ کہہ رہا تھا، کوئی سرکار علیہ السلام کو کہتا تھا کہ ان کے بدن پہ مکھی بیٹھی اس کو بھانے کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے. کیا نہیں کہا مگر سن لیں. آج پورنیا کا سب سے بڑا جلسہ جو ایک مجنون مفتی حسن رضا نے سجایا بسایا، اتنے ہزاروں لوگ آ گئے جو گاہے بگاہے عربی کالج میں ہر 2 سال کے بعد جو جلسہ ہوتا ہے ہزاروں کا مجمع جمع ہوتا ہے. دوسرے لوگ تو 10 لوگوں کے بیچ بیٹھ کر ایک مردنی چھائی رہتی ہے اس کی محفلوں میں، جہاں صرف عیب تلاش کیا جاتا ہو، برکت کہاں سے نازل ہوگی. اور اس جلسے کی رونق دیکھیں آپ، عربی کالج کے جلسے کی بہاریں آپ دیکھیں، ہمارے مدرسے دارالکلیمہ کے جلسے کی برکتیں آپ دیکھیں، روح النور کے جلسے کی برکتیں دیکھیں. برکت یہاں ہے جہاں عشق رسالت ہے، برکت وہاں ہے جہاں محبت رسول ہے، برکت وہاں ہے جہاں محبت اولیاء و صالحین ہے. اس لیے میری قوم یہی راہ حق ہے، یہی راہ حق و صداقت ہے. تو اعلیٰ حضرت تنہا بریلی کی چٹائی سے اٹھے اور ان تمام بد مذہبوں کا مقابلہ کرتے ہوئے 1000 کے قریب کتابیں لکھ کر انہوں نے ہمارے ایمان کو جو بچایا ہے. اب جب تک فتویٰ رضویہ رہے گا اس وقت تک اعلیٰ حضرت کی عظمت کا ٹنکا بجتا رہے گا، جب تک کنز الایمان رہے گا اس وقت تک رضا ہوتا رہے گا، اور جب تک بھلائی کے بخشش کی اپنی کتاب رہے گی اس وقت تک رضا کا ٹنکا بجتا رہے گا. انہوں نے باپ دادا کا فتویٰ نہیں مصطفیٰ کی عظمت کا فتویٰ پڑھا ہے. اس لیے اللہ نے رضا کو سوداگران سے اٹھا کر شہرت کے اس آسمان پہ پہنچا دیا ہے کہ آکسفورڈ میں رضا، اور برکلی میں رضا، کیمبرج میں رضا، آسٹریلیا میں رضا، سری لنکا میں رضا، ہندوستان کے بہار میں رضا، اتر پردیش میں رضا، کرناٹک میں رضا، ناروے میں رضا، کینیڈا میں رضا، پہاڑی علاقے میں رضا، میدانی علاقے میں رضا. ایسا لگ رہا ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، جس کو دیکھیے وہ علاقہ رضا. نعرہ تکبیر،
اس کو غور سے سنیں رضا نے کیا دیا ہے. چونکہ آپ عام لوگ ہیں, عام باتیں زیادہ پسند کریں گے. ہندوستان میں حضور آج سے 50 سال پہلے یہاں عید میلاد النبی کا جلوس حضور یہاں نہیں نکلتا تھا. ہم لوگ جب پڑھتے تھے 40 سال پہلے مدرسے میں, مدرسے کے 10-20 بچے نکلتے تھے عید میلاد النبی, عید میلاد النبی. لوگ کہتے تھے مجنون پاگل, یہ بارہ وفات ہے, یہ عید میلاد النبی کہہ رہا. کٹیہار میں پھر نکلتا تھا, پورنیہ میں تو وہ 5 لوگ بھی نہیں نکلتے تھے. لیکن اللہ کا احسان کہ عربی کالج قائم ہوا. اس کے بعد پھر یہاں سے چھوٹا جلوس نکلنے لگا. چھوٹے لوگ, اب لوگ کہتے تھے ارے یہ کیا چیز ہے, یہ کیا چیز ہے, 10 لوگ 20 لوگ. لیکن آج معلوم ہے, آج لوگ نئی گاڑیاں خرید کر کے اس جلوس میں شریک ہونے کے لیے آگے آگے رہتے ہیں. کیا بات, بے شک. اگرچہ سیلفی نہیں لینا چاہیے مگر لوگ سیلفی لیتے ہیں. کیوں؟ نیتا گیری کی دکان چمکانے کے لیے, تاکہ وہ RJD میں JDU میں جا کے بولیں کہ یہ دیکھیے 2 لاکھ لوگ یہ ہمارے پیچھے ہیں, ہم کو ٹکٹ دیجیے. جی جی جی. یہ پوری ہندوستان میں یہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے. ان کو منع بھی کیجیے کہ حرام ہے. مولانا صاحب رکے تھوڑا سا دینے دیجیے, اپنا بول دیتے ہیں. پورنیہ کی بات کہہ رہا ہوں یا ہم لوگوں کے بچپن کی بات. مگر آج کا جلوس آپ دیکھ سکتے ہیں سارا علاقہ ٹوٹ پڑتا ہے. اب 12 وفات نہیں, لوگ کیا کہتے تھے 12 وفات 12 وفات 12 وفات پورے ہندوستان کا. لیکن آج 12 وفات کا کلچر ختم ہو گیا. اب عید میلاد النبی کا کلچر ہے. سبحان اللہ. یہاں تک کہ وہ مخالف ہمارا جو ہے, جو بولتا ہے یہ شرک اور بدعت ہے, وہ مخالف بھی اگر اپنے اسکول کو بند کرتا ہے تو لکھتا ہے تعطیل برائے عید میلاد النبی. جو 12 وفات اور شرکیہ جو شرک کہتا تھا اس جلوس کو, وہ بھی لکھتا ہے بینک بند ہے, کیوں؟ عید میلاد النبی کی چھٹی ہے. کچہری بند ہے, کیوں؟ عید میلاد النبی کی چھٹی ہے. مگر یہ بہار مدرسہ بورڈ والا آج تک نہیں سنبھلا, اور ہم لوگ اتنا چلاتے ہیں مگر پھر بھی نہیں سمجھتے ہیں. آج بھی وہاں فاتح یازدہم فاتح دوازدہم چھٹی میں لکھا رہتا ہے, جبکہ عید میلاد النبی, چونکہ ہم لوگوں کے پاس وقت کم ہے, اس میں تحریک چھڑے اور اس کو بدلوا کے لکھوا عید میلاد النبی. ہر اسکول, کالج, کچہری, کورٹ, پارلیمنٹ, ہر جگہ پہ عید میلاد النبی. مدرسہ کا بورڈ ہے, اس میں تو 12 فاتح دوازدہم تم نے لکھا ہوا ہے. تحریک چلانے کی بھی فرصت نہیں, اس قدر مصروفیات بڑھ گئی. اب لیکن کچہری میں, کورٹ میں, اسکول میں تعطیل عید میلاد النبی. 50 سال پہلے 12 وفات, آج عید میلاد النبی. 50 سال پہلے کوئی جھنڈا دکھتا نہیں تھا, لیکن آج وہ لوگ بھی جھنڈا اٹھاتے ہیں. 12 بنکی میں مخالف جماعت یعنی دیوبندیوں کے علماء کی ایک جماعت نے میٹنگ کی اور کہا اگرچہ یہ جلوس شرک ہے لیکن یہ وقت کی ضرورت ہے, نکالنا چاہیے. سبحان اللہ. یہ وقت کی ضرورت ہے. وہ باضابطہ طور پر اخبار میں خبر چھپی اور میں نے اس خبر کو میں نے پڑھا سنا. ذرا غور سے سنیے گا, بہت بڑی بات میں نہیں کہنے جا رہا. فتویٰ رسیہ میں یہ ہے, علمی تحقیق یہ ہے, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, رضا کا فتویٰ یہ ہے. وہ تو اہل علم کا کام ہے, وہ تو جانتے ہیں کہ رضا کا فتویٰ کیا ہے. مگر ایک عام بات میں کہتا ہوں, جو سماج میں جو ہمارے سامنے سے جو باتیں گزر رہی ہیں, پورے ہندوستان میں عید میلاد النبی کا جھنڈا مسجدوں کے اوپر, مدرسوں کے اوپر, کروڑوں گھروں کے اوپر. اب سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی, عید میلاد النبی, عید میلاد النبی. نیا کپڑا, نیا جبہ, نیا جیکٹ, نئی صدری, نئی گاڑی. آج سرکار کی آمد کا وقت ہے, کہاں عید ہوتی, کہاں بقرعید ہوتی, کہاں رمضان ہوتا, کہاں قرآن ملتا. یہ سب کچھ تو سرکار کی آمد کی بدولت ہے. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بنا لولاک والے صاحبی, یہ سب تمہارے گھر کی ہے. مصطفیٰ آئے, ساری نعمتیں ملی, اس لیے عید سے زیادہ خوشی عید میلاد النبی میں, بقرعید سے زیادہ خوشی عید میلاد النبی میں. اس لیے سب سے بڑا تہوار عید میلاد النبی کا. اس دن نہ ناچا جائے گا, نہ گایا جائے گا, بالکل سفید کپڑا, سفید پگڑی, ہاتھ میں جھنڈا. اس قدر کثیر تعداد میں سارے مسلمان سڑک پہ آ جائیں کہ جو کام ہم سے نہ ہو وہ کام میرے جھنڈے سے ہو جائے, وہ کام میرے جھنڈے سے ہو جائے. یہ ہم قوم ہے, ہمارے یہاں ناچا نہیں جاتا ہے. ہمارے یہاں روزانہ 5 نماز, عید کے دن 6 نماز, روزانہ 5 نماز, بقرعید کے دن 6 نماز. وہ ناچیں گائیں, چندہ کریں, شراب پیئیں, ڈانس کریں, دوسرے کے گھر میں زبردستی چڑھ کے جھنڈا لہرائیں. یہ ان کا کام ہے, میرا کام ہے, میرا تہوار ڈیلی 5 نماز, عید کے دن 6 نماز. روزانہ خیرات کریں نہ کریں, عید کے دن صدقہ فطر نکال کے عید گاہ جائیں. میرے تہوار میں
خیرات بڑھ جاتی ہے، نماز بڑھ جاتی ہے، تکبیر کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ عید میلاد النبی جانی عید ہے۔ آج سارے لوگوں کو اس بات کا اعتراف ہے، کس کی عطا ہے، کس نے یہ کہا ہے؟ 70 سال پہلے تو نہ جھنڈا تھا نہ جلوس تھا، اکا دکا کہیں جلوس نکلتا تھا، مگر 100 سال پہلے رضا نے کہا تھا، ان کے دادا نے کہا تھا، وہ رضا کے نیزے کی وار ہے کہ ادھو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوہی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے، خاک ہو جائے ابو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ قیامت تک جب تک یہ جھنڈا اونچا رہے گا عید میلاد النبی کا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں احسان اعلیٰ حضرت کا مانا جاتا ہے۔ احسان اس عاشق رسول کا جنہوں نے کہا تھا دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا پیغام عشق رسالت۔ پورنیہ شہر میں ایک عربی ایک ادارہ مفتی حسن عیاض صاحب نے اسی مشن اعلیٰ حضرت کو آگے بڑھانے کے لیے قائم کیا ہے، اور حضور قائد ملت علامہ حضرت احمد ذل العالی نے دعوت قبول کر کے سارے سیمانچل پورنیہ والوں پہ احسان کیا، جبکہ ہمارا مشن ہی یہی مشن ہے اعلیٰ حضرت، مگر اس کے باوجود حضرت میرے مدرسے میں آج تک نہیں آ پائے، جبکہ میرا مدرسہ کو آپ دیکھیں گے تو سینہ بار بار ہو جائے گا۔ 3 منزلہ زبردست عمارت باب رضا، کروڑوں